السلام علیکم لسنرز. آج کا ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے غربت ہجر میں محبت، جو کہ تحریر ہے ندا حسین کی، اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی. لیٹ سٹارٹ اٹ. صبح ہولے سے مسکائی تھی. کرنوں کا سنہری جال زمین کی جانب اچھال کر آفتاب مطمئن سا سونے کی مانند دمک رہا تھا. موسم سرما کی دھند نے ان دنوں اس کے غضب کو اپنی سرد آغوش میں بھر ڈالا تھا. ان کی آنکھ مسلسل بجتے الارم کی باعث کھلی تھی. انہوں نے بوجھل آنکھوں سے سرہانے کارنر ٹیبل پر رکھے موبائل کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر الارم بند کر دیا. آواز پر نیند کا غلبہ اب تک طاری تھا. تبھی کسل مندی سے آنکھیں موندے بستر پر دراز رہے. اچانک موبائل ہولے سے گنگنا اٹھا. انہوں نے چونک کر موبائل اسکرین پر نظر ڈالی. اہم کال تھی، کاروباری نوعیت کی. وہ کمبل پرے کرتے ہوئے فوراً اٹھ بیٹھے. گفتگو ختم ہوئی تو وہ خود پر طاری بوجھل پن کو دور کرتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے. کمرے کی مشرقی دیوار پر نصب بلند قامت کھڑکی پر سبز رنگ کے دبیز پردے پڑے تھے. انہوں نے اٹھ کر دھیرے سے پردے سرکا دیے. کمرے میں پھیلا ملکجا اندھیرا ایک آن میں روشنی سے چھٹ گیا. بے حد روشن خوشگوار صبح انہیں خوش آمدید کہہ رہی تھی. سامنے سرسبز لان میں مالی انتہائی انہماک کے ساتھ گھاس اور پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھا. ان کی نگاہیں نہایت سرسری انداز میں مالی کے وجود سے گزرتی ہوئی لان کی دیوار کی جانب سر اٹھائے تفاخر کے عالم میں کھڑے پیڑوں پر جا رکیں، جن پر انابی زرد اور سفید رنگ کے پھولوں کے جھرمٹ لٹک رہے تھے. کسی ایک پیڑ کی شاخ پر طوطوں کا جوڑا بیٹھا چہچہا رہا تھا. وہ بے اختیار متلاشی نگاہوں سے اس شاخ کو دیکھنے لگے. پھر ان کی نگاہ زرد پھولوں سے لدی شاخ پر جا ٹھہری. وہ یکٹک طوطوں کی اس جوڑی کو دیکھے چلے گئے. ماضی کے کچھ حسین پل ان کے ذہن کے پردے میں سما گئے تھے. مجھے طوطے بے حد پسند ہیں. اگر میں انسان نہیں ہوتی تو ضرور یہ خوبصورت سبز پرندہ ہوتی. وہ سامنے درخت پر بیٹھے طوطے کو یکٹک دیکھتے ہوئے حسرت آمیز لہجے میں بولی. وہ دونوں یونیورسٹی کے کامرس ڈپارٹمنٹ کے وسیع بلڈنگ کے سامنے موجود گھاس کے ایک چھوٹے سے خطے میں کتابیں پھیلائے بیٹھے تھے. جانتی بھی ہو یہ طوطے بڑے ہی خود غرض اور موقع پرست ہوتے ہیں. انہوں نے مسکرا کر اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے جتایا. میں نہیں مانتی اس بات کو. میں صرف یہ جانتی ہوں کہ یہ بہت ذہین ہوتے ہیں اور اپنا فائدہ نقصان خوب پہچانتے ہیں، اور اپنا فائدہ نقصان کا ادراک رکھنا کوئی برائی ہے نہ ہی گناہ. طوطا اڑان بھر کر نیلے آسمان کی وسعتوں میں کھو گیا تھا. اس نے بھی نگاہیں پھیر کر شافی الدین کے چہرے پر مرکوز کر ڈالیں. اس کی بے نور نگاہوں کو اپنے شاداب چہرے کا طواف کرتا پا کر وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی. ذہین تو تم بھی بہت ہو مومی، اور حسین بھی. شافی الدین بے ساختہ کہہ گئے. مومی کھلکھلا کر ہنس پڑی. شافی الدین کی نظریں وارفتگی میں ڈھلنے لگیں. اور تمہیں پتہ ہے شفیع، جو عورت حسین اور ذہین ہو وہ اپنے محبوب کو کبھی خود سے بچھڑنے نہیں دیتی. مومی نے گردن اکڑا کر کہا. غرور اور تکبر اس کے لہجے سے صاف جھلکتا تھا. تم سے بچھڑنے کا تصور کرنے کی ہمت کس میں ہے میری جانے جاں؟ تم سے بچھڑوں تو زندگی سے بچھڑ جاؤں گا. وہ تڑپ کر گویا ہوئے اور مومی کی احساس تفاخر میں لپٹتی نقرئی ہنسی یونیورسٹی کی فضاؤں میں کھلتی چلی گئی. اسپورٹس بائیک کی کڑکڑاہٹ نے یکدم انہیں ماضی سے حال میں لا پٹخا. انہوں نے چونک کر اس شاخ کی جانب دیکھا. طوطوں کا جوڑا نہ جانے کب اپنی منزل کی جانب پرواز کر چکا تھا. انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے پورچ سے آتے شور پر نگاہ کی. وہاں حسب توقع حذیفہ تھا، جو انتہائی خوشگواریت کے عالم میں اپنی اسپورٹس بائیک پر براجمان چوکیدار کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا. وہ بخوبی جان چکے تھے کہ حذیفہ کی سواری اس وقت کس منزل کی جانب رواں دواں ہیں. ان کے انداز میں بیزاری سما گئی. تر و تازہ ہونے کی غرض سے وہ واش روم کا رخ کر گئے. وسیع رقبے پر پھیلی یونیورسٹی کے اندر ایک جہاں آباد تھا. اس جہاں کے باسیوں کی نگاہوں میں کئی خواب تھے، جاگتی آنکھوں دیکھے خواب، جن کی تعبیریں نوجوانوں کے اندر امنگ بن کر دوڑتی تھیں. وہ تینوں بھی کسی بات پر ہنستی مسکراتی کامرس ڈپارٹمنٹ کی عمارت سے باہر نکلی تھیں. پتہ ہے اس بار فیئر ویل کی تیاری بڑی زبردست ہے. بڑے شاندار طریقے سے ہمیں یونیورسٹی سے رخصت کرنے کا پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے. شازیہ نے اپنی دانست میں بڑی اہم اطلاع دی. شمع اور نبیلہ متاثر بھی ہوئی ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بدھوں کی لیڈروں، تم لوگ ہر بار بھول جاتی ہو کہ 2 ماہ بعد میری شادی ہے. اسی کی بات کر رہی ہوں. نبیلہ نے سر پیٹتے ہوئے اپنی عزیز سہیلیوں کی عقل کو کوسا. وہ دونوں اس کے بیان کی وضاحت پر ہنس دیں. اوہ ہو، ایک تو تمہارے سر سے شادی کا بھوت نہیں اترتا نبیلہ.
شمع نے ہنسی کے دوران شرارت سے نبیلہ کو چھیڑا۔ ارے واہ، اترنے بھی کیوں دوں میں اپنے سر سے شادی کے اس بھوت کو؟ ایک ہی بار تو ہوتی ہے زندگی میں شادی، اسی لیے لازمی دھوم دھام گاجے باجے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نبیلہ نے اترا کر ڈھٹائی کا عظیم مظاہرہ کیا۔ وہ تینوں یونیورسٹی کے وسیع میدان کے وسط میں بچھے سنگی فرش سے گزر رہی تھیں۔ ویسے بات تو نبیلہ نے صولہ آنے درست کہی، شادی خانہ آبادی تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ ایک شہزادہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کر اسے لینے آئے اور پھر دنیا کی ہر قید و بند، فضول اور دقیانوسی رسموں کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے اسے اپنے سنگ کسی اور جہاں میں لے جائے۔ اس سے رومانٹک شادی اور کیا ہوگی بھلا؟ شازیہ بھی نبیلہ کی ہمنوا ہوئی۔ دونوں کے ارمان خوب پھوٹ پھوٹ کر لبوں سے نکل رہے تھے۔ ایسی کہانیاں تو میں بچپن میں پڑھا کرتی تھی۔ کسی ریاست کا شہزادہ بھٹکتا ہوا کسی اور ملک میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہاں کی شہزادی پر دل ہار کر ہر صعوبت کو جھیلتا شہزادی کو اپنے سنگ اپنی ریاست میں لے جاتا ہے۔ داستان سننے میں واقعی بڑی حسین ہے، مگر حقیقت سے کوسوں دور، جس کا ادراک نہ جانے تم دونوں کو کب ہوگا۔ شمع نے اپنی سہیلیوں کو خوب غفلت کی نیند سے بیدار کرنا ضروری سمجھا۔ اوہ نبیلہ، مجھے چکر آ رہے ہیں، ذرا دیکھو تو ہمیں یہ واز سنا کون رہا ہے؟ شازیہ نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے چکرانے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ وہ محترمہ جن کے شہزادے صاحب اپنی نیلی اسپورٹس بائیک پر سوار بڑی آن بان شان کے ساتھ روز یونیورسٹی کے گیٹ پر منتظر نگاہیں جمائے کھڑے ہوتے ہیں۔ نبیلہ نے لقمہ دیا۔ یونیورسٹی کی 80% لڑکیاں مسٹر کو انتہائی حسرت آمیز نگاہوں سے دیکھتی ہیں، مگر مجال ہے جو موصوف کی نگاہیں دیدار یار سے ہٹ کر کسی اور پر اٹھی ہوں۔ شازیہ نے حسرت آمیز لہجہ اختیار کیا۔ یار، میں نہیں مانتی اس بات کو۔ ہماری شہزادی کے شہزادے صاحب نے آنکھوں پر گوگل چڑھا رکھے ہوتے ہیں۔ اب چشمے کی آڑ میں موصوف کس کس حسینہ محجوبینہ کو تاڑ چکے ہوتے ہیں، اس کی ہمیں کیا خبر؟ نبیلہ ہمیشہ کی طرح دور کی کوڑی لائی۔ ارے واہ، کیا بات کہہ دی تم نے، واللہ ایمان لانے کا دل چاہ رہا ہے۔ اب شمع کی لیفٹ اور رائٹ تو ہم ہی دونوں ہوتی ہیں۔ ضرور مجھے اور تمہیں اس ہینڈسم نے نظر بھر کر تو دیکھا ہوگا۔ شازیہ کی رگیں ظرافت صحیح موضوع پر پھڑکی۔ بدتمیزو، انتہائی فضول گو ہو تم دونوں۔ میرا حذیفہ ایسا بالکل بھی نہیں جو تم دونوں باگڑ بلیوں کو دیکھے۔ وہ تو میرے علاوہ کسی کو نہ دیکھتا ہے نہ کسی کی سنتا ہے۔ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے وہ مجھ سے۔ شمع ان دونوں کی شرارت پر، ان کی پشت پر دھموکے جڑتی ہوئی حذیفہ کی محبت پر نازاں سی بولی۔ ہائے اللہ، یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے۔ شازیہ بڑے جذب کے عالم میں شرارت سے گنگنائی۔ عشق ہے یا خدا دیکھا نہ جائے۔ نبیلہ بھی خوب تان سے تان ملا کر گنگنانے لگی۔ کتنی بدتمیز ہو تم دونوں، بس ہر وقت مجھے چھیڑتے رہنا، یہی کام ہے نا تم دونوں کا؟ شمع ان دونوں کی شرارت پر جھیپ کر مسکرائی۔ حذیفہ کا خیال ہی ایسا تھا، دل کو گدگدا دینے والا۔ محترمہ شمع بی بی، یہ آپ کی انتہائی کم فہمی ہے جو آپ ہم دونوں کو بار بار بدتمیز گردان رہی ہیں۔ ہم جیسی سہیلیاں تو انتہائی قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ شازیہ نے مصنوعی خفگی کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اور جو ہماری قدر نہیں کرتا، قسمت اس سے روٹھ جاتی ہے، اس کا محبوب یکدم بے وفا جا ٹھہرتا ہے اور وہ حاسدوں کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبیلہ اپنی لان ترانیوں میں کچھ زیادہ ہی بہک اٹھی۔ اللہ نہ کرے ایسی بددعائیں تو نہ دو۔ شمع کا یکدم دل سہم گیا تھا۔ شازیہ اور نبیلہ کو بھی فوراً اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا تو فوراً شرمندگی سے معذرت کرنے لگی۔ جاؤ، معاف کیا، تم دونوں بھی کیا یاد کرو گی، کس حاتم طائی سے واسطہ پڑا۔ شمع نے بھی ان دونوں کی شرمندگی فوراً ہنس کر دور کر ڈالی۔ وہ دونوں بھی ہنستے ہوئے شمع کے گلے جا لگیں۔ وہ تینوں یوں ہی ایک دوسرے کو عزیز رکھتی تھیں۔ ساتھ بھی تو کوئی چند ایک سال پرانا نہ تھا۔ بچپن سے ایک دوسرے کی ہم جولیاں تھیں، ایک ہی کالج اور اب یونیورسٹی میں۔ بچپن سے لے کے جوانی کی حدود تک ہوتا ان کا یہ یارانہ اس قدر گہرا ہو چکا تھا کہ عموماً لڑکیاں ان تینوں کو سہیلیاں کم بہنیں زیادہ سمجھتی تھیں۔ گیٹ سے قدم باہر نکالتے ہی اس کی نگاہیں سامنے بائیک سے پشت ٹکائے ایک ادائی بے نیازی سے کھڑے نظر لگ جانے کی حد تک خوبرو حذیفہ پر جا ٹھہری۔ شمع کی آنکھوں میں محبت احساس تفاخر کی مانند چمک اٹھی۔ حذیفہ نے بھی یقیناً اسے دیکھ لیا تھا، تبھی نگاہوں پر چڑھائے گوگلز کو اتار کر مسکراتے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اف، یہ مسکراہٹ، اتنی ظالم مسکراہٹ! بلکہ ہماری شمع کا اس مسکراہٹ کے آگے کوئی بس نہ چلتا ہوگا۔ نبیلہ کی چھیڑخانی شمع کے دل کو دھڑکا گئی تھی۔ مسکراہٹ؟ تم نے آنکھیں شاید بغور نہیں دیکھی، کتنی گہری اور پرکشش ہیں، اور نگاہوں سے ہماری شمع کے لیے پیار ہی پیار جھلکتا ہے۔ شازیہ کا خوابناک لہجہ شمع حیا کی سرخی سے گلابی پڑ گئی۔ چپ رہو دونوں، بہت شور مچاتی ہو۔
دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ شمع نے ان دونوں کو بھی پیار سے گرکا۔ شازیہ نبیلہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شمع ان دونوں کو خدا حافظ کہتی مسکراتے ہوئے حذیفہ کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی چال میں غرور تھا، مسکراہٹ میں فخر چھپا تھا، اور یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ اس کی منزل اس قدر پرکشش اور بھرپور ہے کہ ارد گرد موجود لوگوں کی نظروں میں حسرت اور دل میں کاش مچلتا ہوگا۔ کتنے مکمل اور حسین لگتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ شمع کو حذیفہ کے سنگ بائک پر بیٹھتا دیکھ کر نبیلہ نے مسکرا کر کہا، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ دونوں ٹوٹ کر جاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ شازیہ نے بھی تائیدی انداز اپنایا۔ بہت خوش قسمت ہیں دونوں، کوئی ظالم سماج رسم و رواج ان دونوں کی محبت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ نبیلہ کہے بنا نہ رہ سکی، واقعی ایسی خوش بختی کم ہی لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ شازیہ نے کہا۔ ان دونوں کی نگاہوں میں رشک ٹلملاتا تھا۔ حذیفہ شمع کو اپنے سنگ لیے بجلی کی مانند نظروں سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ دونوں بھی باتیں کرتی ہوئی بس اڈے کی جانب رواں دواں تھیں۔ انسان کو خوبصورت ہونا چاہیے، با وفا، خوش گفتار ہونا چاہیے، مگر ایسا مستقل مزاج نہیں جیسی تم ہو میری نور نظر۔ وہ بائک ہوا کے دوش پر اڑا رہا تھا۔ شمع نے سر پر دوپٹہ جما کر بائیں ہاتھ سے سختی سے پکڑ رکھا تھا، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ حذیفہ کے کندھے پر رکھا تھا۔ اس کی شرٹ شمع نے اپنی مٹھی میں سختی سے دبوچ رکھی تھی۔ ہے کیا مطلب؟ شمع اس کے اس تازہ ترین بیان پر حیرانی سے اتنا ہی کہہ پائی تھی، بچپن سے تمہارے دائیں بائیں ان دو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یار شمع، بندے کو اتنا مستقل مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے کہ زمانہ پیدائش سے وقت مرگ تک چند لوگوں کی ہی صحبت میں زندگی گزار دے۔ وہ شرارت بھری مسکان لبوں پر سجا کر بیک ویو مرر سے شمع کا خفگی بھرا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، کتنے بدتمیز ہو تم حذیفہ، میری سہیلیوں کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہو تم۔ مت بھولو تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن سے بچپن سے لے کر آخری وقت تک میں محبت کرتی رہوں گی۔ اب کہو تب بھی بری لگے گی تمہیں میری مستقل مزاجی؟ وہ ٹھیک ٹھاک خفگی جتاتے جتاتے محبت کا اظہار بھی کر گئی تھی۔ بائک ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ شمع کا سر حذیفہ کی پشت سے جا ٹکرایا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی حذیفہ بائک سے اتر کر اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ محبت کا یہ اقرار تمہارے لبوں سے سننے کے لیے ہی مجھے روز اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ شمع کوئے جانا، وہ آنکھوں میں چاہت کے دیپ روشن کیے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ شمع اس کی بات پر بری طرح جھیپ گئی۔ یار ایسے نہ شرمایا کرو، میں مر مٹتا ہوں تم پر۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے دیوانہ سا لگ رہا تھا۔ حذیفہ پلیز، جو بھی کہنا ہے حویلی چل کر کہہ لینا، یہاں راستے میں سب دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ شمع نے بے ساختہ ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ بہت سی مردانہ شوخ نگاہیں ان دونوں پر تنی ہوئی تھیں۔ اس نے بے اختیار حذیفہ سے کہا، جب تم میرے ساتھ ہو تو لوگوں کی پرواہ چھوڑ دو، کوئی تمہیں کچھ کہے اس سے قبل میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ بس تم اتنا کرو، میری سنو، میری سمجھو، اور بس مجھے دیکھو۔ جتنی شمع کو لوگوں کی پرواہ تھی، حذیفہ اتنی ہی بے نیاز تھا۔ شمع کا سہما سہما شرم و حیا میں ڈوبا روح حذیفہ کو ارد گرد سے بیگانہ کر ڈالتا تھا۔ وہ دونوں ایک پکی مگر نسبتاً تنگ سڑک پر موجود تھے۔ یہی سڑک سیدھی حویلی تک جاتی تھی۔ لیکن حذیفہ، اچھا نہیں لگتا یوں سرعام بات کرنا، تم جانتے تو ہو ذرا سی بات کا بتنگڑ بننے میں لمحہ نہیں لگتا۔ شمع اس کی گہری نگاہوں سے جزبز ہوتی بالکل بامشکل کہہ پائی تھی، وہ ڈرتی تھی زمانے سے، لوگوں کی باتوں سے، حویلی کے رسم و رواج سے، بڑی امی کے کاٹدار لفظوں سے اور شافی الدین کے غیظ و غضب سے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے پاس خوفزدہ ہونے کی کئی وجوہات اور دلیل صورت موجود تھیں۔ خوف اس کی سرشت میں شامل ہو چکا تھا، جس کا احساس وہ وقتاً فوقتاً حذیفہ کو بھی دلاتی رہتی تھی، مگر وہ بے نیاز بے پرواہ سجن تھا، اپنے آگے کسی کی نہ چلنے دیتا، اس کی بھی نہیں، جسے وہ اپنی جان سے بڑھ کر عزیز گردانتا تھا۔ پلیز شمع، پلیز یار، پریشان ہونا بند کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اندر سے ہر طرح کا خوف نکال پھینکو، زندگی کو میری نگاہ سے دیکھنا شروع کرو، لوگوں کی باتوں کو سر پر سوار نہ کرو۔ میری جان، تم مجھ سے منسوب ہو، حذیفہ آفاق سے، اور حذیفہ آفاق ہر ڈر، خوف، خدشے سے تمہیں محفوظ رکھنے کی ہمت رکھتا ہے۔ بے نیاز ہونے کے باوجود وہ شمع کے قلب اور ذہن میں سرایت کرتی سوچ تک بخوبی رسائی رکھتا تھا۔ اس کی بات پر شمع کے لبوں پر آسودہ سی مسکان پھیل گئی، دل اتھاہ گہرائیوں تک شاد ہو چلا تھا۔ حذیفہ کے ہر وعدے پر آنکھ بند کر کے ایمان لانا ہی تو شمع کی زندگی کا مقصد تھا۔ تمہیں معلوم ہے یہ اسپورٹس بائک میں نے کیوں خریدی ہے؟ وہ اس کے مسکرانے پر اشتیاق سے دریافت کرنے لگا۔ بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ کیوں خریدی ہے تم نے۔ اسپورٹس بائک؟ شیدائی ہو تم ہیوی بائکس کے، بچپن کا خواب تھا تمہارا ایسی شاندار بائک خریدنا۔ شمع نے بڑے لاڈ سے بائک کی
باڈی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے تئیں حذیفہ کو لاجواب کر ڈالا۔ حذیفہ چند ساتوں تک اسے خاموشی سے پرسوچ نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر ذرا آگے کو جھک کر ہولے سے بولا، ایک خواب اور بھی تھا۔ وہ کیا؟ اس انداز تخاطب پر شمع جھجکی، حیرانی اس کی ہرنی جیسی آنکھوں سے عیاں تھی۔ اس پل حذیفہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کے قریب ہوا، ہولے سے سرگوشی کی، تمہیں اپنے سنگ بائک پر بٹھا کر فیض پور کی ہر گلی کوچے میں گھوموں، ایک ایک بندے کو علم ہو جائے کہ فیض پور حویلی کی شمع صرف میری ہے۔ شمع کے پور پور کو ان لفظوں سے ٹپکتی شیرنی میں ڈوبی شبنم پری ملاحت نے بھگو ڈالا تھا۔ وہ بے یقینی سے حذیفہ کو دیکھنے لگی۔ اتنا چاہتے ہو تم مجھے؟ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ مجھے عادت نہیں اتنی محبت کی، چاہت مجھے راس نہیں آتی۔ ایک خوف میرے دل کو لرزا ڈالتا ہے کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو لہجہ بھیگا تھا۔ حذیفہ بے اختیار سا اس کی جانب بڑھا، دونوں شانوں سے اسے مضبوطی سے تھام کر پراعتماد لہجے میں بولا، میں وہ محبت ہوں جو تمہارے ساتھ من و مٹی تلے دفن ہو جاؤں گا، مگر تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گا۔ شمع کی آنکھوں میں دیپ جل اٹھے تھے، غزال آنکھوں کا حسن دوآتشا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو اس نے دھیرے سے کھینچا اور کہا، اب باتیں بنانا بند کرو اور میرے ساتھ بائک پر بیٹھو۔ یہ حسین لمحات ہیں شمع، انہیں جی لو۔ شمع کے بیٹھتے ہی اس کی بائک نے اڑان بھر لی۔ حویلی کے راستے سے بائیں جانب مڑ کر وہ کھیتوں کی جانب جا نکلا تھا۔ شمع نے خود کو ہر قید خوف سے آزاد کر ڈالا تھا۔ حذیفہ کی ہمراہی میں شاد سی نکرئی ہنستی ہنستی شوق باتوں کا جواب دے رہی تھی کہ یکدم اس کی ہنسی تھم گئی۔ بائک ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ شمع کا سر زور سے حذیفہ کی پشت سے ٹکرایا۔ اس نے سر ہلاتے حذیفہ کی عقب سے جھانکا، اگلے ہی پل اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سامنے ملک شاہویز کی جیپ ان کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ لگتا ہے حویلی والوں نے اپنے رسم و رواج تبدیل کر ڈالے ہیں، تبھی طوطا مینا کا یہ جوڑا یوں سرعام چہکتا ملکوں کے علاقے میں دندناتا داخل ہوا جا رہا ہے۔ ملک شاہویز اپنی جیپ سے اتر کر مونچھوں کو تاؤ دیتا معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائے ان دونوں سے بلند آواز میں مخاطب ہوا۔ چند پل پہلے رخصت ہوا خوف ایک بار پھر سے شمع کے اندر سرایت کر گیا۔ اس نے حذیفہ کی قمیض مٹھی میں بھینچ لی۔ حذیفہ نے ایک نظر سہمی ہوئی شمع کو دیکھا اور پھر کرخ لہجے میں ملک شاہویز سے مخاطب ہوا، راستہ چھوڑ دو ملک شاہویز، جھگڑا میرا اور تمہارا ہے، ہمارے خاندان کی عورتوں کا نہیں، ان کے سامنے تماشا نہ بناؤ۔ اگر میں راستہ نہ چھوڑوں تو؟ ملک شاہویز جواباً عیاری سے بولا۔ شمع جی جان سے لرز اٹھی۔ حذیفہ اس کی کیفیت بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے لب سختی سے بھینچ کر ملک شاہویز کو دیکھا۔ صاحب جی، آپ کو بیوی جی کھانے کی میز پر بلا رہی ہیں۔ وہ غسل خانے سے تازہ دم ہو کر باہر نکلے ہی تھے کہ ملازمہ اطلاع پہنچا کر واپس چلی گئی۔ وہ گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتے قدآور سنگھار میز کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ تمہاری شخصیت بے حد پرکشش اور جاذب نظر ہے شفیع، دل چاہتا ہے زندگی کا ہر لمحہ تمہارے نام کر دوں۔ ماضی سے آتی کھنکتی ہوئی آواز نے ایک بار پھر انہیں پکارا تھا۔ وہ دم بخود سے آئینے میں متلاشی نگاہوں سے مومی کا عکس تلاش کرنے لگے۔ جلد ہی تراغ ہوا کہ جس طرح گزرا ہوا پل واپس لوٹ کر نہیں آتا، اسی طرح بچھڑے ہوئے لوگ بھی ماضی سے حال میں دستک نہیں دے پاتے۔ ایک گہری سانس اپنے اندر اتار کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ طویل راہداری عبور کرتے ہوئے ایک ہال نما پچھلے کمرے میں داخل ہوئے، جہاں شاہانہ طرز کی کھانے کی میز کی کرسیاں سجی تھیں۔ ایک جانب کو آتش دان دیوار میں نصب تھا، وہیں مسیریاں اور جدید طرز کے صوفے رکھے تھے۔ ڈائننگ ہال اپنی بناوٹ اور سجاوٹ کے لحاظ سے جدت اور ثقافت کی خوبصورت عکاسی کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک اچٹتی نظر سفینہ پر ڈالی جو ڈائننگ میز پر چائے کی پیالیاں ترتیب دے رہی تھیں۔ شافی الدین کے چہرے پر ناگواری ابھر آئی۔ انہوں نے نظروں کا زاویہ تبدیل کر کے نجم النساء کو دیکھا اور سلام کر کے ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ خیریت ہے شافی الدین؟ آج کافی دیر تک سوتے رہے، آفاق تمہارا انتظار کر کے کب کا چلا گیا۔ میں نے سفینہ سے پوچھا تو کہنے لگی کہ تم نے بیدار کرنے سے منع کیا ہے۔ نجم النساء باروب انداز میں سوال کرتے ہوئے انہیں دیکھنے لگیں۔ رات دیر تک سر درد کرتا رہا، صبح بھی طبیعت پر بوجھل پن طاری رہا، اس وجہ سے دیر تک سوتا رہا۔ وہ مختصراً گویا ہوئے، سفینہ میں پوچھ پوچھ کر تھک گئی اور تم ہونٹوں پر چپ سجائے گھومتی رہیں۔ بتایا کیوں نہیں کہ شفیع کے سر میں درد تھا؟ نجم النساء کے لہجے میں تشویش کم، خفگی کا عنصر زیادہ نمایاں تھا۔ سفینہ اس جرح پر گھبرا کر بولی، مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ ان کے سر میں تکلیف ہے، انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں اماں جی۔ شافی، کم از کم بیوی کو تو اپنی تکلیف بیان کر دیا کرو، عورت ہوتی ہی کس لیے ہے؟ مرد کی راحت اور سکون کے لیے۔ نجم النساء نے کھانے کا آغاز کرتے ہوئے بیٹے کو نصیحت کی۔ شافی الدین کے چہرے پر طنز بھری مسکان پھیل گئی۔
وہ اور عورتیں ہوتی ہیں جو مرد کو راحت اور سکون مہیا کرتی ہیں، میری زندگی میں عورت آپ نے داخل کی ہے وہ صرف ایک سر درد ہے، شافی الدین نے کاٹ ڈال لہجے میں جواب دیا۔ سفینہ نے دکھتے دل سے ذرا سی نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے مزاجی خدا کو دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ فیصلہ نہ کر پائیں کہ ان کی آنکھوں سے جھلکتی نفرت شدید تھی یا لہجے میں چھپا اشتعال۔ اچھا غصہ تھوکو، کھانا کھاؤ، تمہاری پسند کا بنوایا ہے۔ نجم النساء نے بھڑکتی آگ میں پانی کے چند قطرے ڈال کر بجھانے کی کوشش کی۔ شافی الدین نے ان کی بات پر سر جھٹکتے ہوئے لقمہ منہ میں ڈالا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے شدید غصے کے عالم میں چمچ پلیٹ میں پٹک ڈالی۔ اتنا بد مزہ، بد ذائقہ کھانا کس ملازمہ سے بنوایا ہے آپ نے؟ وہ بھلے اپنی ماں سے مخاطب تھے مگر نظروں کا مرکز سفینہ کا لرزتا وجود تھا، گویا خوب جانتے تھے کہ پکوان بیوی نے بنایا ہے، مگر اتنی تذلیل۔ ارے شافی، ایک عمر گزر گئی مگر تم آج تک سفینہ کے ہاتھ کے ذائقے سے آشنا نہ ہوئے۔ بھائی ملازمہ نے نہیں تمہاری بیوی نے بنایا ہے کھانا۔ انیسہ اسی پل ہال میں داخل ہوئی تھیں، جتاتی نگاہوں سے سفینہ کو دیکھ کر بظاہر مسکرا کر جلے پر نمک چھڑک گئیں۔ جانتا تھا زہر زندگی میں بھرنا ہو یا کھانوں میں، یہ ہنر صرف سفینہ کو ہی آتا ہے، شافی الدین نفرت آمیز لہجے میں کہہ کر وہاں سے تن فن کرتے چلے گئے۔ سفینہ بیگم مجرم بنی سر جھکائے خاموشی سے کھڑی رہیں۔ اب کھڑی کیوں ہو، بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ شافی کے لیے کھانا میں ملازمہ سے ہی بنوا لوں گی۔ نہ جانے کیسی عورت ہو سفینہ۔ آدھی زندگی گزر گئی مگر تم اپنے شوہر کے دل میں بس نہ سکی۔ نجم النساء نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے اسے گھرکا۔ سفینہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئیں۔ اماں جی، ویسے کھانا تو ٹھیک ہی بنایا ہے سفینہ نے۔ شافی کو تو بس موقع ملنا چاہیے بیوی سے نفرت کا اظہار کرنے کا۔ انیسہ نے کنکھیوں سے سفینہ کے اترے ہوئے زرد چہرے کو دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں حقیقت بیان کی۔ ہاں یہ حقیقت ہی تو تھی، شافی الدین کو تو بس موقع ملنا چاہیے بات بے بات سفینہ کو ذلیل کرنے کا۔ ان کے دل میں بچھڑی ہوئی محبت بھی ایک حد تک تڑپتی ہوگی، کرلاتی ہوگی، مگر سفینہ سے نفرت بے انتہا، بے حساب ہونے کے ساتھ ساتھ بے وجہ بھی تھی۔ انہوں نے ایک ڈسیزہ نگاہ نجم النساء کے باوقار پررعب چہرے کی نظر کی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے احساسات سے بے پرواہ انیسہ کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھیں۔ ان کی ویران نگاہیں واپس سامنے رکھی پلیٹ پر آ ٹکی، جہاں شافی الدین کا دھتکارا ہوا کھانا ان کی طرح اپنی بے حرمتی پر شکوہ کناں تھا۔ اور اگر میں راستہ نہ چھوڑوں تو کیا کرو گے حذیفہ آفاق؟ ملک شاہباز جیپ سے اتر کر ان دونوں کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے کی معنی خیزی حذیفہ کو طیش میں مبتلا کر گئی۔ اس نے ایک تیز نظر ملک شاہباز اور جیپ میں موجود اس کے ساتھیوں پر ڈالی اور بائک سے اتر کر ملک شاہباز کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں ملک شاہباز، بہتری اسی میں ہے کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ، حذیفہ نے تنبیہانہ انداز میں اسے باور کروا دیا۔ وہ اور ملک شاہباز ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھ چکے تھے، ایک ہی علاقے کے ہونے کے باوجود ان دونوں کے درمیان 36 کا آنکڑا تھا۔ حذیفہ ملک شاہباز کی عیاش فطرت طبیعت سے بخوبی آگاہ تھا اور سخت ناپسند کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی کئی بار ان دونوں کے درمیان شدید قسم کی لڑائی ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی حذیفہ اپنی دلی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک شاہباز کی ٹھیک ٹھاک دھنائی کر سکتا تھا، مگر شمع کی موجودگی نے اس کے ہاتھوں کو باندھ ڈالا تھا۔ وہ شمع کی رفاقت میں اتنا مسرور ہو چکا تھا کہ ملک شاہباز کے علاقے میں داخل ہونے کی خبر ہی نہ ہو سکی، اور اب شمع کی موجودگی میں یوں شاہباز سے سامنا ہونے پر وہ دل ہی دل میں غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ او ہٹ جاتے ہیں یار، اس جاڑے نے بڑا ستا رکھا ہے، آج بڑی پیاری بڑی سندر دھوپ نکلی ہے، ذرا آنکھیں تو سیک لینے دے۔ وہ اوباش نظروں سے دوپٹے کی آڑ میں اپنا چہرہ چھپاتی شمع کو دیکھ کر کمینگی سے بولا۔ اس کی بات پر اس کے ساتھیوں نے زوردار انداز میں شیطانی قہقہ لگایا۔ حذیفہ کا خون کھول اٹھا، ایک زوردار مکہ اس نے شاہباز کے منہ پر رسید کیا۔ شاہباز کے لیے یہ مکہ انتہائی غیر متوقع ثابت ہوا۔ وہ لڑکھڑا کر جیپ سے جا ٹکرایا۔ قبل اس کے کہ وہ سنبھلتا حذیفہ نے ایک اور مکہ اس کے جبڑوں پر رسید کر ڈالا۔ میں نے تم سے کہا تھا راستہ چھوڑ دو، اپنا تماشا نہ بنواؤ۔ حذیفہ لب بھی چغرایا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا حذیفہ، اس مکے کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ شاہباز انگارے چباتے ہوئے اس پر جھپٹ پڑا۔ اس کے ساتھی بھی آستین چڑھائے حذیفہ سے بھیڑنے کے لیے جیپ سے کود پڑے تھے۔ ایک جتھا تھا جو حذیفہ پر پل پڑا تھا۔ حذیفہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا مگر وہ تنہا تھا۔ شمع کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ سچ شکر کہ اسے بروقت خیال آیا کہ وہ حویلی فون کرنے لگی۔ اس کی نگاہیں مسلسل حذیفہ پر ٹکی تھیں۔ شاہباز کے ساتھیوں نے اس کو دونوں بازو سے جکڑ رکھا تھا اور شاہباز کسی بتکے ہوئے سانڈ کی مانند اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ شمع کے ہاتھوں میں جان باقی نہ بچی، موبائل اس کے ہاتھوں میں لرزنے لگا۔ ہیلو جی، کون بول رہا ہے؟
حویلی سے کسی ملازمہ نے فون اٹھا کر دریافت کیا۔ ٹھیک اسی وقت مسلسل زد و کوب ہوتا حذیفہ بے جان سا زمین پر جا پڑا۔ اس کے منہ سے خون رس رہا تھا۔ شمع ہکدک سی رہ گئی۔ ہیلو جی، کون بول رہا ہے؟ ملازمہ نے پھر استفسار کیا، مگر شمع گمسم سی کھڑی رہی۔ شاوید حذیفہ پر مسلسل ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ حذیفہ، حذیفہ، چھوڑ دو میرے حذیفہ کو۔ شمع کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ وہ حلق کے بل چیخی، دیوانہ وار حذیفہ کی جانب بھاگی تھی۔ بھیگی بھیگی صبح انگڑائی لیتے ہوئے بیدار ہوئی تھی۔ شب بھر برستی کنمن فوار نے رخ آفتاب کو منظر پر طلوع ہوتا دیکھ کر شدت اختیار کر لی تھی۔ وہ علاقے کا سب سے وسیع اور بہترین پارک تھا، جہاں پیڑ پودے، پھول بوٹے تو سانس لیتے تھے، ساتھ ہی بطخیں اور مور بھی نرم گھاس پر چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ جاگنگ ٹریک دونوں اطراف سے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ بارش کی رمجم بوندیں شاخوں سے جھولتی ہرے بھرے پتوں کی نوک سے ٹوٹ کر ٹریک کو تر کیے دے رہی تھیں۔ وہ سرخ رنگ کی جاگنگ ڈریس میں ملبوس ٹریک پر بھاگ رہا تھا۔ ایک چکر، دوسرا چکر اور پھر تیسرا چکر مکمل کرنے کے بعد اس کے بھاگتے قدم سست پڑنے لگے۔ ایک مخصوص مقام پر وہ جا کر رکا۔ یہاں دونوں اطراف کے درختوں کے ملاپ میں خلا موجود تھا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے گردن اونچی کیے مسکراتے خلا سے نظر آتے سرمئی آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ بارش کی بوندیں شوخی کے عالم میں اس کے چہرے کو بھگونے لگیں۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ مختلف تھا، بے حد مختلف۔ اس کا رنگ روپ، چہرے کے نقوش پاک مٹی سے میل نہ کھاتے تھے۔ اس کی آنکھیں روشن اور بھوری تھیں، بے حد ستواں ناک اس کی خوددار طبیعت کی غمازی کرتی تھی۔ چہرے پر سجی ترشی ہوئی داڑھی دونوں کان کی لو کو بڑی ادا سے چھوتی تھی۔ گھنے بال جن کا رنگ بھورا داڑھی سے میل کھاتا تھا۔ قصتی جسامت، بلند قد و قامت کا مالک، وہ کسی سلطنت کا سلطان معلوم ہوتا تھا۔ وہ بہت دیر تک بارش کے پرکیف احساس کو اپنے اندر سموتا رہا، اپنے من میں اجالے بھرتا رہا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش سے خوشی جھلک رہی تھی، ایک الوہی خوشی۔ آلیان سلطان! عقب سے آتی ایک ہانفتی ہوئی صدا نے اسے بے اختیار پلٹنے پر مجبور کر ڈالا۔ وہ بگڑے ہوئے مزاج کے ساتھ کمرے سے تیار ہو کر نکلے تھے کہ ڈائننگ ہال سے آتے شور شرابے نے انہیں اپنی جانب متوجہ کر ڈالا۔ ان کے قدم ہال کی جانب بڑھنے لگے۔ اتنا ہنگامہ کیوں برپا کر رکھا ہے؟ کیا مسئلان کھڑا ہوا ہے اب؟ وہ ہمیشہ کی طرح سخت لہجے میں دریافت کرنے لگے۔ اس دوران ان کی نگاہ صفیہ پر ملازمہ پر مرکوز تھی۔ ان کے اطراف میں موجود پریشان خواتین پر ایک نگاہ ڈالنا اب تک انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ صاحب جی، وہ ایک فون آیا تھا گھر پر۔ صفیہ یوں مخاطب کیے جانے پر بوکھلائے ہوئے بولی، گھر پر روز ڈھیروں فون آتے ہیں، اس پر اتنا واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے صفیہ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ جی، فون پر بات کسی نے نہیں کی، مگر چھوٹے صاحب اور شمع بی بی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صفیہ کی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ نجم النساء کھولتے ہوئے بولی، شافی الدین، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرے دونوں بچے ٹھیک نہیں ہیں، تم جاؤ جا کر دیکھو میرے حذیفہ شمع کس مصیبت میں جا پھنسے ہیں۔ مصیبت میں ہوتے تو یوں گھر پر کال کر کے چیخیں نہ مار رہے ہوتے۔ برا نہ مانیے گا اماں جی، آپ نے ان بچوں کو زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے۔ جیسی سختیاں ہم بھائیوں پر روا رکھی تھیں، ویسی ان بچوں پر بھی روا رکھتیں تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ یہ دونوں اتنا بیہودہ مذاق گھر والوں کے ساتھ کرتے۔ شافی الدین کی کرختگی سے کہہ کر وہاں سے چلے گئے، مگر سفینہ اور انیسہ دل تھام کر شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھتی رہ گئیں۔ کس قدر پتھر دل ہے شافی، بھتیجے کی تو چھوڑو، اپنی بیٹی تک کی پرواہ نہیں اسے۔ حد ہے، بڑے بڑے عاشق دیکھے مگر جیسا دیوانہ نہ دیکھا۔ اللہ معاف کرے ایسے عشق سے جو گوشت پوش کے انسان کو پتھر بنا ڈالے۔ انیسہ اپنی خفگی کا برملا اظہار کرتی چلی گئیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں انیسہ بھابی، شافی الدین، اب آپ درد دل رکھنے والے انسان کہاں ہیں؟ آپ کو تو آپ کی بچھڑی ہوئی محبت نے ایک چٹان بنا دیا ہے۔ میں اور میری زندگی تو اس چٹان سے ٹکرا ٹکرا کر ختم ہو جاتے ہیں، مگر میری بیٹی شمع کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے شافی؟ سفینہ دکھتے دل سے من ہی من میں فریاد گناہ ہوئی، زبان پر شکوہ لاتی۔ اتنی اجازت انہیں شافی الدین نے کب دے رکھی تھی؟ اوہ ہو انیسہ، یوں بڑبڑانا بند کرو اور جا کر آفاق کو فون کرو، وہی بچوں کا پتہ کروا سکتا ہے۔ اور تم سفینہ، ٹسوے بہانا تو بند کرو، سارا قصور تمہارا ہے۔ آج اگر میرے بیٹے کا دل جیت لیا ہوتا تو یوں اپنی اولاد سے بیزار نہ ہوا ہوتا، نہ اچھی بیوی بن سکی، نہ اچھی ماں۔ نجم النساء نے انیسہ کو ہدایت دے کر سفینہ کو کوسنا شروع کر دیا۔ ان کے غصے پر گھبراتے ہوئے سفینہ جلدی جلدی رخسار پر بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ نجم النساء بڑے ہال سے نکل کر حویلی سے منسلک دالان میں نکل آئی تھیں۔ دالان کے تین اطراف چھوٹے چھوٹے کمرے بنے تھے، جن میں حویلی کی ملازمین مسکن اختیار کیے ہوئے تھے۔
نجم النساء نے فکر مندی کے عالم میں ملازمین کو حویلی سے باہر حذیفہ کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ کریم، شمع کی یونیورسٹی تک جانا، کیا خبر وہاں سے بچوں کے بارے میں کچھ علم ہو جائے۔ وہ پرسوچ انداز میں اپنے سب سے قابل اعتماد ملازم کو حکم دے کر واپس حویلی کے اندر آ گئی۔ سفینہ، کیا بت بنی کھڑی رہو گی؟ شمع کے موبائل پر فون کرو، ایک بار نہیں اٹھاتے تو بار بار فون کرو، مگر خدارا یوں بت بنی میرے سامنے نہ کھڑی رہو۔ وہ واپس لوٹنے پر بھی سفینہ کو خاموشی سے آنسو بہاتا دیکھ کر جھنجھلاہٹ کے عالم میں برس پڑی۔ جی اماں جی، سفینہ اپنے تڑپتے دل کو سمجھاتی جلد بازی کے عالم میں فون کی جانب لپکی۔ وہاں ایک مجمع جمع تھا، گول دائرے کی صورت۔ یہ تو حویلی کے چھوٹے صاحب ہیں۔ مجمع سے صدا بلند ہوئی۔ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر اوندھے پڑے حذیفہ کو سیدھا کر ڈالا۔ تبھی سے چہمگوئیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ مگر یہ ملکوں کی زمین ہے، حویلی والوں کا کیا کام یہاں؟ حویلی والوں کی تو ویسے بھی ملکوں سے نہیں بنتی۔ لگتا ہے اسی دخل اندازی پر جھگڑا ہوا ہے۔ حویلی خبر کرنی ہوگی، انہیں بتانا ہوگا کہ ان کی اولاد زخمی حال میں یہاں اوندھی پڑی ہے۔ مجمع میں سے کسی باشعور فرد نے کہا۔ چند ہی لمحوں میں یہ خبر جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیلتی حویلی تک جا پہنچی۔ بڑی بیگم صاحبہ، چھوٹے صاحب کی خبر مل گئی ہے، وہ ملکوں کے علاقے میں زخمی حالت میں بے ہوش پڑے ہیں۔ کریم پھولی ہوئی سانس کے ساتھ حویلی لوٹا تھا۔ نجم النساء کو گھبراہٹ کے عالم میں خبر سنا کر منتظر سا کھڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو کریم؟ حذیفہ وہاں کیسے جا سکتا ہے، جبکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ ان کے لیے وہ علاقہ ممنوع ہے؟ نجم النساء بے یقینی سے کہنے لگی۔ خبر درست ہے بڑی بیگم صاحبہ، مجھے کسی اور نے نہیں، میرے بیٹے نے آ کر بتایا ہے، تبھی آپ کے سامنے کہنے کی جرأت کر پایا ہوں۔ یا مولا، یہ کیا غضب ہو گیا؟ ملکوں کے علاقے میں میرا حذیفہ نہیں۔ وہ دل تھام کر بیٹھی چلی گئی۔ انیسہ، جلدی آؤ یہاں، انہوں نے پریشانی کے عالم میں صدا بلند کی۔ تیسری صدا پر انیسہ گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتی چلی آئیں۔ اماں جی، خیریت تو ہے؟ کچھ پتہ چلا میرے حذیفہ کا؟ آفاق تو بہت پریشان ہو گئے ہیں، حویلی آ رہے ہیں وہ۔ انیسہ، آفاق کو کہو حویلی کے بجائے ملکوں کے علاقے کا رخ کرے، میں بھی وہیں کے لیے نکل رہی ہوں، ہمارا حذیفہ ملکوں کے قبضے میں ہے۔ نجم النساء نے اتنا کہہ کر کریم کو اشارہ کیا۔ وہ اشارے کا مفہوم جان کر فوراً وہاں سے چلا گیا۔ ملکوں کے قبضے میں؟ آپ نے یہی کہا اماں جی؟ انیسہ کو لگا کہ انہیں سننے میں دھوکہ ہوا ہے، تبھی استفہامیہ انداز میں دوہراتے ہوئے بے یقینی سے نجم النساء کو دیکھا۔ ہاں، ملکوں کے قبضے میں۔ نہ جانے کب تمہارے بیٹے کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ملکوں سے ہماری دوستی یاری کسی زمانے میں بھی نہیں رہی۔ دشمن ہیں وہ لوگ ہمارے، دشمن بھی وہ جو خون کا پیاسا ہو۔ نجم النساء درستی سے انیسہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ انیسہ لاکھ تیز ترار سہی، مگر نجم النساء کے آگے ان کے بیٹوں کی نہ چلتی تھی، تو پھر وہ تو بہو تھی، اسی لیے ان کا درست لہجہ خاموشی سے سہ گئیں۔ اسی پل سفینہ بوکھلائے انداز میں وہاں پہنچی، ملازمہ سے حذیفہ کے حوالے سے سن کر انہیں مل رہی تھی۔ اماں جی، میری شمع، وہ کہاں ہے؟ حذیفہ کے ساتھ ہی ہے نا؟ غالباً انہیں ادھوری اطلاع ملی تھی، تبھی ایسا سوال کر گئیں۔ سفینہ بی بی، حذیفہ خود بری حالت میں ہوش و خور سے بیگانہ ہے، شمع کی تو کچھ خبر ہی نہیں، تم اور تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، دعا کرو کہ شمع اپنی عزت کے ساتھ خیریت سے ہو۔ نجم النساء کے غضب کا شکار ہونے کی باری اب سفینہ کی تھی، وہ حق تک سی کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ بڑی بیگم صاحبہ، گاڑی تیار ہے۔ کریم اسی پل واپس لوٹا تھا، انہیں اطلاع دے کر منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ نجم النساء عجلت کے عالم میں اس کے ہمراہ باہر چلی گئیں۔ یہ سب کچھ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ ہے ہی بڑی منحوس، جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہے تب سے وہ تباہ و برباد ہوا جا رہا ہے۔ یاد رکھو سفینہ، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نہیں چھوڑوں گی، اس حویلی سے نکلوا کر دم لوں گی۔ انیسہ پیر پٹکتی سفینہ کو گھرکتی وہاں سے چلی گئیں۔ سفینہ دم بخود سی وہاں کھڑی رہ گئی تھیں۔ آلیان سکندر، وہ ہانپتی کانپتی اس کے نزدیک پہنچی۔ سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں ملبوس اس کی گلابی رنگت بارش کے شبنمی قطروں کے باعث دمک رہی تھی۔ آلیان کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم مسکرا رہے ہو؟ اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں میں تمہیں، مگر تم انجان بنے یہاں کھڑے باہیں پھیلائے بارش کے مزے لے رہے ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک کر ہانپتے ہوئے اس پر برس پڑی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے نویرہ؟ آلیان اس کی جانب رخ کر کے دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نویرہ گہری سانس بھر کر واپس سیدھی ہو کھڑی ہوئی۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسٹر آلیان، وہ خفگی کا بھرپور احساس دلاتے نروٹے پن سے بولی۔ مسئلہ تو ہے، میں جب بھی تم سے دور ہوتا ہوں تم گھبرا جاتی ہو، پریشان ہونے لگ جاتی ہو، نہ جانے کیوں تمہیں یہ ذرا سا فاصلہ بھی بے حد گراں گزرتا ہے۔ آلیان نے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے احساسات کی بھرپور ترجمانی کی۔ تمہارا ہر کیوں کا جواب ہے محبت،
نویرہ نے مسکرا کر علیان کا ہاتھ تھامتے جواب دیا۔ وہ اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ٹریک پر وہ دونوں ایک بار پھر جاگنگ کے انداز میں بھاگنے لگے تھے۔ محبت انسان کو مضبوط بنا ڈالتی ہے نویرہ، میں تمہیں کبھی اپنی کمزوری نہیں بناؤں گا بلکہ اپنی طاقت بناؤں گا۔ علیان نے اپنی نگاہوں کے اثار میں نویرہ کا حسین چہرہ قید کرتے ہوئے نرمی سے کہا، تمہیں ایسا نہیں لگتا علیان کہ جسے ہم اپنی طاقت سمجھتے ہیں دراصل وہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے؟ نویرہ نے لہجہ بھر کی خاموشی اختیار کرنے کے بعد کہا، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں، میں نے کبھی طاقت کو کمزوری بننے نہیں دیا۔ علیان نے پرسوچ انداز میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دونوں ایک پل ٹریک کے جس حصے پر گزر رہے تھے وہاں شاخوں کے ٹوٹے کئی پتے بکھرے ہوئے تھے۔ نویرہ کے قدم وہیں تھم گئے۔ میں نے دیکھا ہے علیان، محبت میں عموماً ایسا ہوتا ہے جسے ہم طاقت سمجھتے ہیں وہ ہمیں کمزور کر ڈالتا ہے۔ نویرہ کے لہجے میں اداسی گھلی تھی۔ علیان نے جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کوئی بات تھی انکہی سی جس کا عکس نویرہ کے حسین چہرے کو اداس کر رہا تھا، مگر وہ انجان تھی۔ اسی اداسی کا سبب جاننے میں دلچسپی تھی مگر فی الوقت نہیں۔ بارش اس کے من کو ہمیشہ سیراب کر ڈالتی تھی، اور اس رمجم برستے دن میں جب نویرہ کا خوبصورت ساتھ بھی اسے میسر تھا تب وہ کوئی ایک پل بھی اداسی کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم کتابیں پڑھتی ہو اس لیے اس قدر افسانوی باتیں کر رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے رستے ہوئے بولا۔ نویرہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ افسانوی باتیں کرتے ہیں؟ اس کی استفہامیہ نگاہیں علیان کے وجیح چہرے پر مرکوز تھیں۔ ہاں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ کتابوں میں کئی داستانیں رقم ہوتی ہیں اور یہ داستانیں اپنے پڑھنے والوں کے دل کو گویا زیادہ گداز کر ڈالتی ہیں، تبھی وہ گہری سے گہری بات بڑی آسانی سے کہہ جاتے ہیں۔ علیان نے مدبرانہ انداز میں کہا تو نویرہ خوشگوار حیرت میں مبتلا اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ پھپھو بھی کتابوں کو دوست رکھتی ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں، استنبول میں کتابیں ہی ماما کی بہترین ساتھی ہوا کرتی تھیں۔ بابا تو اپنے کام کو لے کر بے حد مصروف رہا کرتے تھے۔ وہ سادہ سے انداز میں گویا ہوا۔ اور تم؟ وہ بے اختیار پوچھ اٹھی۔ میں اپنی روٹین لائف کے بعد تمہارے ساتھ رابطے میں مصروف رہتا تھا۔ تم جانتی تو ہو کہ میری واحد رازدار دوست صرف تم ہی ہو۔ وہ نویرہ کو مسکراتے ہوئے پراشتیاق نظروں سے دیکھتے ہوئے اعتراف کرنے لگا۔ کتنی بار کہا ہے علیان، یوں مسکرا کر نہ دیکھا کرو۔ نویرہ نے جھپتے اس کے بازو پر آہستگی سے مکہ جڑتے ہوئے کہا۔ نویرہ کی بات پر وہ بلند آواز میں ہنس پڑا۔ تمہاری مسکراہٹ، یہ ہنسی دنیا فتح کر لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نویرہ نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، کس کی دنیا؟ تمہاری؟ علیان نے سوال داغا۔ ہاں، میری۔ ہر بار مسکرا کر لیتے ہو فتح، تم دنیا میری زندگی میں تمہارا کردار سکندر اعظم جیسا ہے۔ نویرہ نے شاعرانہ انداز اپنایا۔ واہ واہ، شاعرہ صاحبہ! علیان نے دل کھول کر داد دے ڈالی۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے ٹریک پر آگے بڑھتے چلے گئے۔ برستا ہوا ساون بھیگے منظر کو دھندلا کرتا چلا گیا۔ بی بی جی، انسان جب اپنی جگہ خود ہی چھوڑنے کو تیار ہو جائے تو دنیا والے اسے راستے کا کانٹا سمجھ کر اٹھا پھینکتے ہیں۔ غلطی آپ کی ہی ہے۔ آپ نے خود کو اتنا کمزور بنا ڈالا ہے کہ جس کا جو دل چاہے کہہ کر چلا گیا۔ نہ بی بی جی، رب نے تو دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے تو اپنے ساتھ ہی زیادتی کر ڈالی۔ سفینہ بت بنی کھڑی انیسہ کی زہریلی باتوں کے زیر اثر تھیں۔ تبھی صفیہ ان کے پاس چلی آئیں اور ہولے سے کہنے لگیں۔ وہ حویلی کے پرانے ملازموں میں سے ایک تھیں۔ جوانی میں قدم رکھا تھا حویلی میں اور حویلی کا نمک کھایا تھا۔ نمک حلال کر رہی تھیں۔ حویلی کا ایک ایک رنگ دیکھ رکھا تھا۔ صرف حال ہی نہیں، ماضی سے بھی واقف تھیں۔ صفیہ، تم نہیں سمجھو گی، نفرت کسی کے بھی وجود کو نہایت ازراں بنا ڈالتی ہے، اور اس حویلی میں تو ہر ایک شخص کو مجھ سے نفرت ہے۔ وہ مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکی تھیں۔ بی بی جی، آپ نے کبھی اس نفرت پر احتجاج بھی تو بلند نہیں کیا، نہ اپنے لیے نہ شمع بی بی کے لیے۔ ابھی بھی شمع بی بی نہ جانے کس حال میں ہوں گی۔ آپ صاحب جی سے بات تو کر کے دیکھیں۔ آپ سے نفرت کر سکتے ہیں صاحب جی، مگر اولاد سے تو فطرت میں محبت رکھ ڈالی ہے رب سونے کی ذات نے۔ صفیہ سفینہ کو آج نہیں برسوں سے جانتی تھی۔ جب حویلی میں سفینہ کو دلہن بنا کر لائے جانے کی تیاریاں عروج پر تھیں تب وہ ان تیاریوں میں پیش تھی۔ سفینہ کی نرم خو طبیعت نے ویسے ہی اسے مرعوب کر ڈالا تھا، مگر جن حالات کا سفینہ شادی کے بعد سے سامنا کر رہی تھی اس وجہ سے صفیہ ان کا غم ضرور بانٹتی۔ ابھی بھی وہ راہ دکھا کر چلی گئی تھیں۔ سفینہ کو اس کی باتوں سے امید کی کرن نظر آئی۔ مجھے شاپے سے بات کرنی چاہیے۔
شمع میرے دل کا ٹکڑا نہیں، شافع کے وجود کا بھی حصہ ہے، اور کوئی بھی باپ بیٹے کی گمشدگی پر یوں بے نیازی نہیں برت سکتا۔ وہ اپنی سوچ کے تانے بانے بنتی ٹیلی فون کی جانب بڑھنے لگی۔ شافع الدین کا موبائل نمبر ملا کر کال وصول کیے جانے کا وہ شدت سے انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر تک کال ملانے کے بعد شافع الدین کی کھردری آواز ماؤتھ پیس سے سنائی دی۔ ہیلو، وہی کھردری آواز جسے سن کر صفیہ کی مجتمع کی گئی ہمت دم توڑ رہی تھی۔ ابھی بھی یہی ہوا، کچھ ساتوں بعد وہ بول ہی نہ پائی۔ ہیلو، فون ملا کر زبان گنگ ہو جاتی ہے کیا؟ وہ دانت پیس کر بولے۔ سفینہ ان کے یوں غرانے پر جیسے ہوش میں آئی۔ وہ جی، شمع کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، آپ معلوم کروائیں نا۔ نہ جانے وہ کہاں ہے، حذیفہ کے ساتھ نہیں ہے وہ بڑی امید باندھے عالم عاجزی سے کہے جا رہی تھیں۔ بھائی صاحب گئے ہیں بچوں کے پیچھے، بار بار مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، شافع الدین نے سخت لہجے میں جواب دے کر کال منقطع کر ڈالی۔ سفینہ خاموشی سے ریسیور دیکھتی رہ گئی۔ اف، کتنی دیر لگا دی تم دونوں نے جاگنگ میں؟ کب سے میں اور سیما ناشتے کے لیے تم دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آلیان اور نویرہ گھر پہنچے تو شہنیلا کھانے کی میز سجانے میں مصروف تھیں۔ ان دونوں کو بھیگا دیکھ کر وہ جلدی سے ٹاول لے آئیں اور ان دونوں کے حوالے کرتے ہوئے بولی، سارا قصور آپ کے بھانجے کا ہے، بارش اتنی پسند ہے علی کو کہ گھر واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نویرہ نے اپنے بھورے بالوں کو بینڈ کی قید سے آزاد کرتے پرشوق لہجے میں کہا، بالکل جھوٹ بول رہی ہیں آپ کی صاحبزادی مامی، اس کا ہی دل نہیں کر رہا تھا۔ ایک ہی دن میں ہفتے بھر کی ایکسرسائز کا تہیہ کر رکھا تھا محترمہ نے۔ وہ سیر تھی تو آلیان بھی سوا سیر تھا۔ اچھا بابا، اب بھی چونچے لڑانا بند کرو تم دونوں اور فریش ہو کر آؤ، کچھ پرواہ بھی ہے اپنی ماؤں کی، کب سے راہ تک رہی ہیں تم دونوں کی۔ شہنیلا نے مسکراتے ہوئے دونوں کو پیار سے جھڑکا۔ نویرہ تولیے سے بال رگڑتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ آلیان متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے استفسار کرنے لگا، اماں کہاں ہیں مامی؟ تمہارے بابا کی کال آئی تھی، انہی سے تو باتوں میں مصروف ہیں۔ شہنیلا نے اسے آگاہ کیا تو وہ سر اس بات میں ہلاتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سلطان، یہ ممکن نہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ کسی صورت ممکن نہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سیما کی جھنجھلائی ہوئی آواز نے اسے فوراً اپنی سمت متوجہ کر ڈالا۔ خیریت ماما، بابا کن ناممکنات پر بات کر رہے ہیں؟ وہ مسکراتے ان کی جانب بڑھا۔ اس کی اچانک آمد پر سیما نے چونک کر اسے پلٹ کر دیکھا اور پھر فون پر متوجہ ہوئی۔ لیجیے جناب، اپنے برخودار سے بات کیجیے، ہوا خوری کے ساتھ ساتھ ساون میں خوب بھیگ کر آئے ہیں آپ کے لاڈلے۔ ان کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی آلیان ان کی گردن میں باہیں ڈال کر پہلو میں جا بیٹھا۔ لو، اپنے بابا سے بات کرو، تمہارے بابا تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وہ موبائل اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سیما اٹھنے لگی تو وہ فوراً کہہ اٹھا، ارے بھابھی کے پاس جا رہی ہوں، وہ بیچاری کب سے کچن میں مصروف ہیں، جو بالکل بھی مناسب نہیں۔ سیما نے مسکرا کر جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ السلام علیکم بابا، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ سنا ہے ماما کے بغیر آپ کا دل استنبول میں بالکل نہیں لگ رہا اور جلد پاکستان آنے کے لیے پر تلے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے مخصوص شرارتی انداز میں بابا سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اکلوتا ہونے کے باعث آلیان کے سلطان اور سیما سے انتہائی دوستانہ طرز کے تعلقات تھے۔ بیٹا آلیان، تم اب تک نہیں جان سکے کہ تمہارے بابا کا دل رہتا ہی تمہاری ماما کے پاس ہے، اب خود بتاؤ بنا دل کے میں کب تک جی سکتا ہوں؟ سلطان صاحب خوشگواریت کے احساس تلے بیٹے سے بولے، اوہ پھر تو یہ انتہائی ہنگامی صورتحال ہے، آپ کو تو فوری لینڈنگ کی ضرورت ہے۔ آلیان ان کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، ہاں تبھی تو اس بار سب کچھ سمیٹ کر پاکستان آ رہا ہوں۔ تمہاری ماما نے اب ہمیشہ پاکستان میں قیام کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان کے بغیر تو ہمارا گزارا ممکن نہیں۔ سلطان صاحب باتوں باتوں میں اسے اپنے فیصلے سے بھی آگاہ کر گئے۔ اوہ، تو ماما ان ناممکنات اور ممکنات کی بات کر رہی تھیں؟ ویسے ماما نے یہ فیصلہ کب کیا؟ مجھے تو ہوا بھی نہ لگنے دی۔ اس نے یکدم خیال آنے پر پوچھا، بیٹا تمہیں تمہارے ماں باپ نے ہمیشہ زمانے کی سرد و گرم سے محفوظ رکھا ہے، غالباً تبھی تمہاری ماں نے اس خبر کی ہوا سے تمہیں دور رکھا۔ سلطان صاحب انتہائی سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ آلیان ان کے لہجے کی سنگینی اور بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے قہقہ لگاتے ہنس دیا۔ بابا، آپ مذاق بھی انتہائی سنگینی سے کرتے ہیں۔ وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا اور سیما نے اندر جھانکتے ہوئے کہا، اگر بابا سے بات ہو گئی ہے آلیان تو باہر تشریف لے آؤ، سب کھانے کی میز پر کب سے تمہارے منتظر ہیں۔ سیما اتنا کہہ کر واپس چلی گئیں۔ اوکے بابا، اب مجھے چلنا ہوگا، ماما کا حکم تو آپ نہیں ٹال سکتے، میری مجال کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ برخودار جاؤ، اپنی ماں کو راضی رکھو، ماں راضی تو جنت راضی۔ سلطان صاحب ہنستے ہوئے بولے۔ آلیان الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے رابطہ منقطع کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔
اف، ان دونوں باپ بیٹے کی باتیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ سیما کھانے کی میز پر واپس لوٹی تو مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، باتیں تو تمہاری بھی سلطان بھائی سے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ماشاءاللہ عمر کے اس حصے میں بھی تم دونوں کے درمیان کمال کی محبت پنپتی ہے۔ شہنیلا نے مسکراتے ہوئے پلیٹ سیما کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے کہاں بھابھی، آپ بھی نہ، سیما جھیپ سی گئی۔ ارے واہ پھپھو، آپ تو ابھی بھی پھپھا جان کے ذکر پر شرما جاتی ہیں۔ نویرا نے سیما کو جھیپتے ہوئے دیکھا تو شوخی سے کہا، ارے بیٹا، تم نے اپنے پھپھا اور پھوپھی کو جوانی میں تو دیکھا ہی نہیں، کیا کمال کی محبت تھی دونوں میں۔ تمہارے پھپھا نے تو ظالم سماج سے ٹکرا کر شادی کی تھی سیما سے۔ شہنیلا اپنی روم میں کہتی چلی گئی۔ وہ عادی تھیں کسی بھی نوعیت کی بات عام بریا انداز میں کہنے کی۔ سیما نے ایک نظر اپنی سہیلی جیسی بھاوج کو دیکھا، ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا پرخلوص چہرہ۔ سیما کے چہرے پر بھی مسکان بکھیر گیا۔ پھپھو، کتنی خوش قسمت ہیں آپ، آج کے دور میں کہاں کوئی اتنی ہمت رکھتا ہے جو ظالم سماج سے ٹکرا کر شادی کرے۔ نویرا نے ایک نظر کھانے کی میز کی جانب بڑھتے علیان کو دیکھ کر شرارت سے کہا، ہمت کرنے کی ضرورت انہیں پڑتی ہے جن کی راہ میں سماج ظالم بن کر کھڑا ہو، اور ہماری راہ میں جو سماج کھڑا ہے وہ تو بڑا ہی مہربان سماج ہے۔ علیان نے اشارتاً سیما اور شہنیلا کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور نویرا کو دو بدو جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ہی شرارت تھی۔ ہاں بھائی نویرا، اب ذرا بتانا کہ کون زیادہ خوش قسمت ثابت ہوا۔ چھیڑنے کی باری اب سیما کی تھی۔ یقیناً میں، نویرا نے اترا کر جواب دیا۔ اس کی اس انداز پر سیما اور شہنیلا کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ علیان اور نویرا کی نگاہوں میں شوخی سے بھرپور تکرار چھڑ گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ کریم فوراً گاڑی سے نکل کر مجمع کی جانب بڑھا۔ نجم النساء اضطراب کے عالم میں مجمع پر نگاہ کیے کریم کی واپسی کی راہ دیکھتی رہیں۔ کریم کچھ ہی لمحوں میں واپس آ گیا۔ بڑی بیگم صاحبہ، چھوٹے صاحب کو ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ آفاق صاحب ہم سب سے پہلے یہاں پہنچ چکے تھے۔ ٹھیک ہے پھر ہسپتال چلو، نجم النساء نے پریشانی کے عالم میں حکم دیا۔ ہسپتال جانے کا مطلب بے حد واضح تھا۔ ان کا جگر کا ٹکڑا، ان کا پوتا حذیفہ بری طرح زخمی تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ان کی نگاہ پریشانی کے عالم میں ٹہلتے آفاق الدین پر جا ٹھہری۔ وہ بے چینی سے ان کی جانب بڑھیں۔ آفاق، کیا ہوا ہے میرے حذیفہ کو، کہاں ہے میرا بچہ؟ وہ بے قرار سی پوچھ رہی تھیں۔ اماں جی کوئی جھگڑا ہوا ہے، بری طرح مارا ہے ان بدبختوں نے میرے حذیفہ کو، میں تو فوری طور پر حذیفہ کو ہسپتال لے آیا ہوں۔ کچھ بندوں کو مقابلے کی تحقیقات پر لگا دیا ہے، جس کسی نے بھی یہ تشدد کیا ہے اسے میں چھوڑوں گا نہیں۔ آفاق الدین شدید طیش کے عالم میں بولتے چلے گئے۔ ہو نہ ہو یہ ضرور ملکوں کے لڑکے شاہویز کی حرکت ہے، نجم النساء غضبناک لہجے میں بولیں، پھر یکدم خیال آیا تو پوچھنے لگیں، تم باہر کیوں کھڑے ہو، حذیفہ کے پاس چلو، مجھے دیکھنا ہے اپنے چاند کو۔ اماں جی ابھی ڈاکٹرز ہیں اندر، علاج معالجہ کر رہے ہیں، باہر انتظار کے لیے کہا ہے۔ آفاق الدین کے جواب پر وہ سر ہلا کر خاموش ہو گئیں۔ شمع کا کچھ پتہ چلا آفاق الدین؟ حذیفہ اسے ہی تو لینے گیا تھا یونیورسٹی، حذیفہ کا یوں زخمی ہونا اور شمع کا کچھ پتہ نہ ہونا۔ آفاق الدین تم سمجھ رہے ہو کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے؟ نجم النساء کو اب جا کر پوتی کا خیال آیا تھا۔ میں تو سمجھ رہا ہوں اماں جی، مگر اس بات کی نزاکت کا احساس اور فکر کچھ اس کے باپ کو بھی ہونا چاہیے۔ زمانہ بیت گیا مگر شافع کے سر سے لڑکپن کی محبت کا بھوت نہ اترا، نہ بیوی کی فکر، نہ بیٹی کا احساس، ایسے نبھائے جاتے ہیں رشتے اماں جی۔ آفاق الدین کو ماں کے سوال پر وہ لمحہ یاد آ گیا جب انہوں نے شافع الدین کو ساتھ چلنے کا کہا مگر شافع الدین نے انکار کر ڈالا۔ تب انہیں بے حد غصہ آیا تھا مگر موقع مناسب نہیں تھا، مگر تب کا غصہ وہ ابھی آنے سے رک نہ سکے۔ تم جانتے تو ہو سفینہ کو وہ کبھی دل سے قبول نہیں کر پایا، اسی کا غصہ وہ شمع پر بھی اکثر و بیشتر نکال جاتا ہے۔ نجم النساء دبے دبے لہجے میں اتنا ہی کہہ پائیں، اماں جی یہ موقع نہیں ہے شافع الدین کی مجرمانہ غفلت پر پردہ داری کا، میں حذیفہ کو دیکھوں یا پھر شمع کو تلاش کروں؟ وہ ماں کے انداز پر بری طرح چڑھ کر بولے۔ حویلی میں ایک وہی تھے جو ببانگ دہل شافع الدین کو کھری کھری سنانے کی ہمت رکھتے تھے، اور حیرت انگیز طور پر شافع الدین نے بھی آج تک ان کی کسی سخت بات کا جواب نہ دیا۔ مت بھولو آفاق الدین، اگر حذیفہ تمہارا بیٹا ہے تو شمع تمہاری ہونے والی بہو ہے۔ نجم النساء نے انہیں جتلانے والے انداز میں جواب دیا۔ اماں جی بھولنے کی بات تو یہ بھی نہیں کہ حذیفہ صرف میرا بیٹا نہیں، شافع کا بھتیجا بھی ہے اور ہونے والا داماد بھی۔ آفاق الدین نے بے لچک لہجے میں ماں کو دو بدو جواب دیا۔ نجم النساء خاموش سی رہ گئیں۔ ایسا نہیں ہے ماں جی کہ مجھے شمع کی فکر نہیں، میں اس کے لیے سخت پریشان ہوں، مگر شافع الدین کی ان خونی رشتوں کے ساتھ کی جانے والی مسلسل زیادتیاں اب میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ آفاق الدین کے واضح جواب نے نجم النساء کو کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اسی اثناء میں ان کے موبائل پر انیسہ کی کال آ گئی۔
وہ ان سے گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ نجم النساء اضطراری کیفیت میں ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہلنے لگیں۔ حذیفہ کی طرف سے وہ کچھ حد تک پرسکون ہو چکی تھیں، مگر شمع کی گمشدگی اور شافی الدین کی بے حسی انہیں اندر ہی اندر بری طرح پریشان کر گئی تھی۔ انیسہ بھابی، کچھ پتہ چلا بچوں کا؟ وہ ہر جانب سے نا امید ہو کر ایک بار پھر انیسہ سے استفسار کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ ہاں، پتہ چلا ہے، میرا حذیفہ اسپتال جا پہنچا ہے اور تمہاری بیٹی لاپتہ ہے۔ نہ جانے کیا گل کھلائے تمہاری بیٹی نے جو میرا بیٹا اس حال تک جا پہنچا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ضرور کسی آشنا کا معاملہ ہے، اسی کے ساتھ فرار ہوئی ہے جس کے نتیجے میں میرا بیٹا اس حال میں جا پہنچا ہے۔ انیسہ زہر خون لہجے میں سفینہ اور شمع کی عزت کے پرخچے اڑاتی چلی گئیں۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بھابی؟ آپ جانتی ہیں کہ میری شمع کا کردار شیشے کی طرح شفاف ہے، وہ ضرور کسی پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن فرار نہیں ہو سکتی۔ میری بیٹی، سفینہ تڑپ کر کہہ اٹھی تھیں۔ بی بی، یہ باتیں جا کر مجھے نہیں اپنے شوہر کو بتاؤ جو ہر ذمہ داری سے بیگانہ پھر رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا سفینہ، میں صرف حذیفہ سے ملاقات کا انتظار کر رہی ہوں۔ اگر میرے حذیفہ کو اس حال تک پہنچانے میں شمع کا ہاتھ ہوا تو میں قسم کھاتی ہوں اپنے بیٹے کی کہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اس حویلی سے نکلوا کر دم لوں گی۔ انیسہ بری طرح سفپا ہو کر تن فن کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ سفینہ پورے قدم سے ڈھہ گئیں۔ شافی الدین کی رفاقت میں انہوں نے بے انتہا تذلیل سہی، مگر آج اس تذلیل کا حصہ ان کی بیٹی بھی بنتی چلی جا رہی تھی۔ دل کٹ سا گیا تھا، ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ یا رب، میری بچی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اس کی عزت کی حفاظت کر، اسے مجھ سے ملا دے میرے مالک۔ ایک اسی سے تو میرا سچا کھرا رشتہ ہے جو میری آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ وہ تڑپتے دل سے بارگاہ رب العزت میں فریاد کرنے لگیں۔ حذیفہ، میری جان، یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا یہ ظلم تمہارے ساتھ؟ کس نے پہنچایا تمہیں اس حال میں؟ ڈاکٹرز نے کچھ دیر قبل ہی انہیں حذیفہ سے ملنے کی اجازت دی تھی اور وہ بے قرار سی پوچھ رہی تھیں۔ حذیفہ نے بامشکل انہیں آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اس کے ہاتھ اور پیر بھی زخمی تھے اور پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بولو بیٹا، تمہیں کس نے اس حال تک پہنچایا؟ صرف نام بتا دو، میں اس بدبخت کی دنیا نیست و نابود کر ڈالوں گا۔ آفاق الدین شدید غم اور غصے کے عالم میں بولے، مگر وہ خاموش رہا اور متلاشی انداز میں کمرے میں نظریں بھٹکانے لگا۔ یہ سب کیسے ہوا حذیفہ؟ ہمت کرو، کچھ تو بولو۔ نجم النساء بے بسی کے عالم میں اسے پکارتے ہوئے بولیں۔ شمع کہاں ہے؟ اس کے لب دھیرے سے واہ ہوئے۔ وہ بمشکل کہہ پایا تھا۔ اس کی بات پر نجم النساء اور آفاق الدین حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ آپ لوگ بتاتے کیوں نہیں؟ کہاں ہے شمع؟ اسے یونیورسٹی سے لینے تم گئے تھے؟ ان دونوں کو خاموش پا کر وہ ہذیانی کیفیت میں مبتلا بلند آواز میں چلا اٹھا۔ ہم نہیں جانتے کہ شمع کہاں ہے، اسے یونیورسٹی سے لینے تم گئے تھے، اس کے بعد کیا ہوا ہم میں سے کسی کو کچھ خبر نہیں، ہمیں صرف تمہاری زخمی ہونے کی اطلاع ملی۔ آفاق الدین پریشان کن سے انداز میں اسے آگاہ کرنے لگے، اور اب تک سمجھتے آ رہے تھے کہ حذیفہ ہی ہے جو شمع کے حوالے سے باعلم ہے، مگر اسے لاعلم پا کر وہ حواس باختہ ہوئے جا رہے تھے۔ کچھ یہی کیفیت نجم النساء کی بھی تھی۔ میں اسے لینے گیا تھا، مگر راستے میں ملک شہباز سے جھگڑا ہو گیا۔ اس وقت شمع میرے ساتھ تھی، اسے بات کرنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ بے تاب سا کہہ رہا تھا۔ شمع تمہارے ساتھ تھی تو پھر وہ وہاں کیوں نہیں ملی جہاں تم زخمی حالت میں موجود تھے؟ نجم النساء کپکپاتے لہجے میں بولی۔ ان کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سخت اندیشوں کا شکار ہیں۔ وہاں اس لیے نہیں ملی کیونکہ ملک شہباز اسے اٹھا کر لے گیا۔ انیسہ جانے کب وہاں آن پہنچی تھیں، ان کی موجودگی کا احساس ان کے سرد لہجے نے کرایا تھا۔ نجم النساء اور آفاق الدین بے اختیار پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے، ان کی نگاہیں عجیب سے انداز میں چمک رہی تھیں۔ آفاق الدین ٹھٹک گئے۔ جیپ ایک جھٹکے سے باغیچوں میں کھڑی پرتعیش عمارت کے سامنے جا رکی۔ ملک شہباز ایک تکبر کے عالم میں جیپ سے اتر کر عمارت کے اندر داخل ہوا۔ ملک فیاض منشی کے ساتھ زمینوں کے حساب کتاب میں مصروف تھے۔ اسے یوں تیوری چڑھائے اندر داخل ہوتا دیکھ چونک اٹھے اور پھر تحمل سے کہنے لگے، اوئے میرا شیر پتر، کس سے لڑایا ہے آج؟ دادا جی، پرانا حساب کتاب تھا، آج نپٹا آیا ہوں، وہ کفر کے عالم میں ان کے روبرو براجمان ہوتے ہوئے بولا۔ ملک فیاض نے پوتے کا چہرہ بغور دیکھا اور پھر منشی کو جانے کا اشارہ کیا۔ منشی کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر ملک شہباز کی جانب متوجہ ہوئے۔ اوئے اب پتا بھلا کس کی دھلائی کرایا ہے؟ حذیفہ آفاق کی۔ اب سمجھ میں آ جائے گا حویلی والوں کو کہ ملکوں سے بھیڑنے کا نتیجہ کس صورت نکلتا ہے۔ وہ صوفے پر داہنے ہاتھ کا مکہ مارتے ہوئے غرایا۔ حویلی والوں سے؟ اوئے شہباز، تو نے آفاق کے لڑکے کو مارا ہے؟ ملک فیاض حیرانی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں مارا ہے، مار کر اسے ہسپتال پہنچا ڈالا ہے اور ابھی تو ہوش میں نہیں ہے۔ ہوش میں آئے گا تو پتہ چلے گا
کہ صرف گھمنڈ کا ہی نہیں عزت کا بھی جنازہ نکل چکا ہے اس کا۔ ملک شاہویز تکبرانہ انداز میں حسب عادت مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے زمانی لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر پھیلی شیطانی مسکراہٹ ملک فیاض سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ اوئے مطلب کیا ہے تیرا اس بات پر؟ ملک فیاض چونکنا ہوئے۔ شاہویز کا تکبر، لب و لہجہ، چہرے کے تاثرات انہیں کچھ اور ہی کتھا سنانے لگے۔ مطلب یہ کہ شافی الدین کی بیٹی اور حذیفہ کی منگ اب میری تحویل میں ہے دادا جی۔ وہ شیطانی قہقہ لگاتے ہوئے راز فاش کر گیا۔ اوئے پتر، یہ ظلم کیوں کیا اس لڑکی پر؟ جھگڑا تیرا اس حذیفہ کے ساتھ تھا، اس سے تو بدلہ لے چکا، پھر لڑکی کیوں لے آیا اٹھا کر؟ ملک فیاض کے لہجے میں ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ دادا جی، وہ بڑی حسین ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ خوبصورتی میری بڑی کمزوری ہے۔ ملک شاہویز مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ملک فیاض غصے کے عالم میں اس کی پشت کو گھورتے رہ گئے۔ شاہویز کے مزاج کی رنگینی سے وہ بخوبی واقف تھے، مگر شافی الدین کی لڑکی، وہ سر پکڑ کر رہ گئے۔ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو انیسہ، کچھ خبر بھی ہے کہ کیا اول فول منہ سے نکال رہی ہو؟ آفاق الدین سخت ناگواری سے گویا ہوئے۔ ان کی بات پر انیسہ نے ایک خاموش نگاہ حذیفہ پر ڈالی اور پھر بے لچک لہجے میں بولی، اس میں غلط کیا کہا ہے میں نے آفاق صاحب؟ حذیفہ کو ملکوں کے لڑکے نے مار پیٹ کر ہسپتال پہنچا ڈالا اور شمع کی کچھ خبر نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ حذیفہ کے ساتھ نہیں تو یقیناً وہ ملکوں کے قبضے میں ہے۔ انیسہ بے رحم لہجے میں بولی۔ انیسہ کی بات کڑوی ضرور ہے مگر سچائی کا شائبہ بھی اسی نکتے پر ہے کہ ہماری شمع ملکوں کے قبضے میں ہے۔ نجم النساء بھی انیسہ سے متفق ہوتے ہوئے بولی تو انیسہ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ان ملکوں کو بخشنے والا نہیں۔ شمع کو اگر ان خبیثوں نے پاتال میں بھی چھپا کر رکھا ہوگا تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ آفاق الدین پرتعش لہجے میں گویا ہوئے۔ رکو آفاق الدین، ذرا صبر کرو، یہ معاملہ مجھے نپٹانے دو، ویسے بھی ان ملکوں کے ساتھ ہمارے بڑے حساب نکلتے ہیں۔ نجم النساء پر اعتماد لہجے میں بولی۔ قبل اس کے کہ آفاق الدین کچھ کہتے، نرس نے اندر آ کر ان لوگوں کو پولیس کی آمد کی اطلاع دی۔ نجم النساء نے اس بات میں سر ہلا کر پولیس کو اندر آنے کی اجازت دے ڈالی۔ پولیس کو اس معاملے میں شامل کر کے ہمارے ہاتھ محض بدنامی آئے گی اماں۔ آفاق الدین نے بدنامی کے خوف سے فوراً مخالفت کی۔ بدنامی تو اب ہے ہی اس خاندان کے تعاقب میں، جب گھر کی بیٹیاں اغوا ہو جائیں تو نیک نامی گلے کا ہار نہیں بنتی۔ انیسہ ایک بار پھر تنک کر بولی۔ ان کی بات پر کب سے خاموش بیٹھے حذیفہ نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ تم خاموش رہو انیسہ، مت بھولو شمع ہمارے گھر کی بیٹی ہی نہیں بہو بھی ہے، اور جس بدنامی کے خوف میں تم مبتلا ہو انیسہ، دیکھ لینا یہ بدنامی ان ملکوں کے گلے کا طوق بنے گی۔ نجم النساء باروب انداز میں وہاں موجود تمام نفوس کو چپ کروا گئیں۔ دادی، کچھ بھی کریں، بس مجھے ہر حال میں شمع واپس اپنے گھر میں چاہیے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان ملکوں کے قبضے میں رہے، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ حذیفہ کے لہجے میں وحشت نمایاں تھی۔ تم پریشان نہ ہو میری جان، شمع کو ملک فیاض خود ہماری حویلی میں بحفاظت پہنچا کر جائے گا۔ نجم النساء پر اعتماد لہجے میں مسکراتے ہوئے گویا ہوئیں۔ ان کے لہجے سے جھلکتے یقین کو دیکھ کر آفاق الدین پہلو بدل کر رہ گئے۔ ایسا کیا کرنے والی ہیں آپ اماں جو ملک فیاض شمع کو خود ہماری حویلی چھوڑ کر جائے گا؟ ایسا کون سا ترک کا پتہ آپ کے ہاتھ آ گیا ہے جو اس کھیل کو جیتنے کے لیے پر یقین ہیں آپ؟ انیسہ بے چینی سے استفسار کرنے لگی۔ وقت آئے گا تو خود دیکھ لینا انیسہ، ہمارے دامن پر کوئی چھینٹ نہیں آئے گی۔ نجم النساء پر اصرار سی مسکان لبوں پر سجائے حتمی لہجے میں بولی۔ ان کے انداز پر جہاں حذیفہ نے انہیں چونک کر دیکھا وہاں آفاق الدین لب بھینچ کر رہ گئے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں وا کیں۔ کمرے میں ملکجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کچھ ساتیں لگیں اسے اپنے اوزان بحال کرنے میں۔ اوزان بحال ہوئے تو دن میں بیتا وہ واقعہ اپنی تمام تر ہولناکیوں سمیت اس کے ذہن کے پردے پر چھا گیا تھا۔ حذیفہ، اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے۔ حذیفہ کی فکر اسے بری طرح ستانے لگی۔ اس نے بے قراری کے عالم میں کمرے کے چار اطراف نگاہیں دوڑائیں۔ یہ میرا کمرہ تو نہیں، میں کہاں ہوں؟ ایک نئے اندیشے نے اس کے من میں سر اٹھایا۔ وہ بے چین سی اٹھ بیٹھی۔ قبل اس کے کہ وہ بستر سے اٹھتی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں دوبارہ بستر پر آنکھیں موندے دراز ہو گئی۔ دروازہ آہستگی سے کھولا گیا۔ اگلے ہی پل کمرے میں روشنی کا چماکہ ہوا، ساتھ ہی قدموں کی چاپ ابھری۔ شمع کا رواں رواں قوت سماعت بن گیا۔ قدموں کی چاپ قریب آتی چلی گئی۔ یا اللہ خیر، وہ دل ہی دل میں رب سے خیر کی دعا مانگنے لگی۔ ہائے اوبا، یہ لڑکی تو اب تک بھی ہوش پڑی ہے، دن ڈھل گیا، شام بھی گزرنے کو ہے، اب تک تو اسے ہوش میں آ جانا چاہیے۔ شمع کی سماعتوں میں ایک عورت کی آواز ٹکرائی۔ طمانینت کا احساس اس کے اندر سرایت کر گیا۔ تجھے کیا فکر ہوش میں آئے یا نہ آئے، ہمارا کام صرف اسے کھانا پانی دینا ہے۔ چل جلدی سے کھانا رکھ اور واپس چل، ملک شاہویز آتا ہی ہوگا۔
کمرے میں موجود دوسری عورت نے اس ملازمہ کو گھرکتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ملازمہ کھانے کی ٹرے رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی شمع بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یا اللہ، یہ میں کس مصیبت میں جہاں پھنسی ہوں، میرے مولا میری مدد کر، مجھے اس ملک شاہویز کے شر سے محفوظ رکھ۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتی پریشانی کے عالم میں نظریں کمرے کے چاروں طرف دوڑانے لگی۔ یا اللہ، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ سجھا، یہاں گزرنے والا ایک ایک پل میرے پاک دامن کو داغدار کر ڈالے گا۔ میری ماں پہلے ہی بے حد مصیبت زدہ زندگی گزار رہی ہے، میرے اغوا کا غم سہ نہیں پائے گی، یہ دنیا اسے لعن طعن کہہ سنا کر مار ڈالے گی۔ یا اللہ، مجھے اور میری ماں کو ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کر جس کا بوجھ ہم اٹھا نہ سکیں۔ وہ وہیں زمین پر اکڑو بیٹھ کر سر گھٹنے دیے رونے لگی۔ حذیفہ، نہ جانے حذیفہ کس حال میں ہوگا، اس پر اس قدر تشدد کیا ہے ان ظالموں نے کہ روح کانپ جائے۔ او میرے اللہ، میرے حذیفہ کی حفاظت فرما اور مجھے میرے اپنوں سے عافیت کے ساتھ جلد ملا دے۔ وہ فکر اور خدشات میں گھری دعائیں مانگے جا رہی تھی، تبھی شکاری کتے کی بھونکنے کی آواز نے اسے بری طرح چونکا ڈالا۔ شمع نے آواز کی سمت کا تعین کیا تو اسے کمرے کی مشرقی دیوار پر نصب کھڑکی کی موجودگی کا ادراک ہوا۔ شمع، بے شک اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں، مگر یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں خود بھی دماغ لڑانا ہوگا، یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر رونے سے کوئی فائدہ ممکن نہیں۔ عقل نے اسے راہ سجھائی۔ شمع اپنے آنسو صاف کرتی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کھڑکی کی جانب بڑھی۔ کھڑکی پر پڑے پردے کو سرکاتے ہی اس نے دونوں پٹ ایک جھٹکے سے وا کر ڈالے۔ کھڑکی کھلی تھی مگر اس پر باریک جالی تنی ہوئی تھی۔ وہ بے بس سی اس جالی کو دیکھنے لگی۔ اف، اب اس جالی کو کیسے ہٹاؤں، وہ فکر مندی سے سوچنے لگی۔ اس کی نگاہیں کمرے میں متلاشی اندازے میں دوڑتے ہوئے کھانے کی تھالی پر جا ٹھہریں۔ شیشے کا گلاس اسے اپنی افادیت پر غور کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ وہ فوراً سے بیشتر گلاس کی جانب بڑھی۔ گلاس اٹھا کر اس نے فرش پر زور سے پٹخ ڈالا۔ چشمے زن میں سابز گلاس کانچ کے کئی ٹکڑوں کی صورت بکھر گیا۔ شمع نے ایک تیز نوکیلا ٹکڑا اٹھایا اور تیزی سے کھڑکی کی جانب بڑھ گئی۔ اے میرے رب، تو ہی ہے عزتوں کا محافظ، تو ہی ہے ذلتوں سے بچانے والا، میرے مالک تو میری عزت بھی بچا لے۔ تو جانتا ہے کہ اس گھر میں کیسی کیسی ذلتیں میں نے سہی ہیں، حق تلفی، ناانصافی، ہر ظلم سہا میں نے، مگر یا اللہ، اپنی بیٹی کی رسوائی، اس سے جدائی میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میری نصیب کی چھاپ میری بیٹی پر مت ڈال میرے مالک۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگنے میں مشغول تھیں، اشک ان کی آنکھوں سے رواں تھے۔ یا رب، میرے نصیب کی چھاپ میری بیٹی کے مقدر میں نہ ڈال، بے قصور ہوتے ہوئے بھی جو رسوائیاں میرے حصے میں آئی ہیں ان سے میری شمع کو محفوظ رکھ، وہ بہت معصوم ہے میرے اللہ، اس کی حیا کی معصومیت کی حفاظت فرما۔ دعائیں مانگتے مانگتے سفینہ کا لہجہ رن گیا، مگر ان کی دعاؤں کا سلسلہ رکنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ شافی الدین اسی پل کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سفینہ کو یوں روتا دیکھ کر ان کے قدم دروازے پر ہی زنجیر ہو گئے۔ میرے اللہ، باپ کو تو نے اولاد کا محافظ بنایا، اسے گھر کا نگہبان بنایا، پروردگار مجھے اور میری بیٹی کو ہمارے محافظ، ہمارے نگہبان سے محروم نہ کر۔ یا اللہ، تو میرے شوہر کا دل میرے لیے، میری بیٹی کے لیے نرم فرما دے، ان کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دے، ہمارے محافظ کے ہوتے ہوئے ہمیں اس جہاں میں رسوا نہ کر، رحم کر دے مولا، تو ہم پر رحم کر۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر زاروں کے تار رو رہی تھیں۔ شافی الدین کے دل پر غوسہ لگا، وہ الٹے قدموں کمرے سے واپس لوٹ گئے۔ محافظ؟ کیا واقعی میں محافظ ہوں؟ اگر ہوں تو کیسا محافظ ہوں کہ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کی عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکا؟ سفینہ کے شکوے اس کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار انہیں ندامت کے احساس نے آ گھیرا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں غلطہ راہداری عبور کرتے ہوئے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ شمع کہاں ہے؟ بیٹی کا خیال انہیں پہلی بار ستایا تھا۔ وہ دیوانہ وار شمع کے کمرے میں اسے آوازیں دیتے ہوئے بڑھے، مگر خالی کمرہ انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ سست روی سے چلتے ہوئے دیوار پر نصب شمع کی تصویر کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کے مسکرانے سے اس کی آنکھیں مسکراتی تھیں، بالکل ان کی طرح وہ انہی کا پرتو تھی۔ پھر بھی وہ اس سے غافل رہے۔ آج سارا دن وہ گھر سے غائب رہی، مگر وہ لاتعلق بنے رہے۔ کیوں؟ کیا وہ بھول چکے تھے کہ سفینہ سے لاکھ نفرت سہی، مگر شمع تو ان کے وجود کا حصہ ہے؟ پھر اسے کیوں لاوارثوں کی طرح چھوڑ ڈالا؟ اس سے لاتعلقی برت کر آخر وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ صفاقی کی حد نہیں تو اور کیا ہے شافی الدین؟ تم تو بڑے محب بنتے پھرتے ہو، یہ ظاہر کرتے ہو کہ تم سے بڑا کوئی محبت کا قدردان نہ ہوگا۔ تو محبت کا کیا ایک ہی روپ ہے؟ کیا صرف جوانی کی محبت تم پر فرض تھی، اور بیٹی کی محبت، اس کا کیا؟ محبتیں بھی عبادت کی طرح فرض ہوتی ہیں، اور جو فرض چوک جائیں وہ پھر قضا بن جاتے ہیں۔
یہ ان کا ضمیر تھا جو بڑے طویل عرصے بعد انگڑائی لے کر بیدار ہوا اور اب انہیں بری طرح لتاڑ رہا تھا۔ وہ سر پکڑ کر شمع کے بستر پر جا بیٹھے۔ بیٹی کی گمشدگی اور اس کے ساتھ کی گئی ناانصافی انہیں بری طرح ستا رہی تھی۔ اماں، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آخر آپ کرنا کیا چاہتی ہیں؟ ہسپتال سے باہر نکلتے ہوئے آفاق الدین نے نجم النساء سے جھنجھلا کر سوال کیا۔ آفاق الدین، تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ سب کچھ جانتے بوجھتے انجان مت بنو، نجم النساء تڑک کر بولی۔ سب کچھ بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں اماں، تبھی سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ آپ گڑے مردے اکھاڑنے جا رہی ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ کے اس قدم سے دونوں گھرانے آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ آفاق الدین زچ ہو کر بولے۔ اتنا بتاؤ آفاق الدین کہ میری پوتی کے اغوا ہونے سے کیا دونوں گھرانے شعلوں کی لپیٹ میں نہیں آئے؟ نجم النساء گرجتے ہوئے گویا ہوئیں۔ میں آپ کا غصہ سمجھ رہا ہوں اماں، مگر شمع کو ان لوگوں کے قبضے سے بازیاب کرانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ اس آگ کو کیوں ہوا دے رہی ہیں جس کے شعلے بڑی مشکل سے بجھے ہیں؟ آفاق الدین ماں کی ضد پر زچ ہوتے ہوئے بولے۔ ان بدبختوں نے ایک بار پھر ہماری عزت پر ہاتھ ڈال کر حویلی کی غیرت کو للکارا ہے۔ کیا وہ لوگ بھول چکے ہیں نجم النساء کے غصے کو؟ آفاق الدین، اگر وہ لوگ واقعی بھول چکے ہیں تو انہیں یاد دلانے کا وقت آ چکا ہے کہ حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی قیمت کیسے چکائی جاتی ہے۔ نجم النساء شدید غضب کے عالم میں آفاق الدین پر برس پڑیں۔ کہیں ملکوں کو سبق سکھاتے سکھاتے آپ اپنے گھر کا شیرازہ ہی نہ بکھیر ڈالیں۔ آفاق الدین نے ایک نظر ماں کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر طنزیہ لب و لہجہ اختیار کیا۔ وہ دونوں ہسپتال سے باہر نکل کر گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ مطلب کیا ہے تمہارا آفاق الدین؟ نجم النساء نے کڑے تیور سے انہیں دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں اماں کہ سفینہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس واقعے سے کس قدر متاثر ہوئی تھی۔ شافی الدین نے کتنا ذلت آمیز رویہ اختیار کر رکھا ہے اب تک اس واقعے کی وجہ سے، اور آپ ایک بار پھر اس واقعے کو سب کی نظروں میں لانا چاہتی ہیں، جانتی بھی ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ انیسہ اس واقعے سے اب تک ناواقف ہے، اس کو خبر ہوئی تو ہنگامہ کھڑا کر ڈالے گی، سفینہ کی بچی کچی عزت بھی ملیا میٹ ہو جائے گی۔ صرف اسی پر بس نہیں، یہ سوچا ہے کہ آپ نے شمع اور حذیفہ کی شادی پر ان باتوں کا کیا اثر پڑے گا؟ سفینہ کی زندگی تو خراب ہو چکی ہے اماں، کم از کم اس کی بیٹی کی تو فکر کریں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے اس معصوم کے حال پر۔ آفاق الدین جیسے بھرے بیٹھے تھے، بنا کسی لحاظ کے وہ سب کچھ کہتے چلے گئے۔ نجم النساء کی ضد سے وہ بخوبی واقف تھے، مزید یہ کہ ایک وہی تھے جو بلا خوف حویلی کے باسیوں کو آئینہ دکھانے کی جرأت کر سکتے تھے۔ رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ متکبر المزاج نجم النساء اور خود پرستی میں غرق شافی الدین بھی ان کی صاف گوئی اور دو ٹوک بات پر خاموش ہو جاتے۔ حویلی میں ایک وہی تھے جسے سفینہ کے حقوق کا خیال تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگے۔ نجم النساء انہیں سخت نظروں سے گھورا اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بول پڑیں۔ ان سب فکروں کے لیے ابھی میں زندہ ہوں آفاق الدین، تمہیں حذیفہ اور شمع کی شادی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ شمع جتنی تمہیں عزیز ہے اسے کہیں زیادہ وہ مجھے عزیز ہے، اور رہی بات سفینہ کی تو اس عورت میں وہ گن ہی نہیں ہے جو اپنے شوہر کو اپنا دیوانہ بنا سکے۔ شافی الدین ویسے ہی اس سے عاجز رہتا ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ہی کہاں پنپتا ہے جس کے برباد ہونے کی فکر کی جائے۔ تو آپ فیصلہ کر چکی ہیں کہ ماضی جو چنگاریوں کی راکھ میں دب چکا ہے اس میں ایک بار پھر سے چنگاری لگانی ہے؟ آفاق الدین خفگی سے ماں کو دیکھتے ہوئے بولے۔ بالکل، اس بار ایسی چنگاری لگاؤں گی کہ ملکوں کو لگ پتہ جائے گا کہ نجم النساء کے گھر پر میلی نگاہ ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ملک شاہویز یہ اپنے باپ کے خلاف نہ کھڑا ہوا تو میرا نام نجم النساء نہیں۔ نجم النساء ایک دم طراق کے عالم میں بولتی چلی گئیں۔ آفاق الدین نے انہیں افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ملک فیاض کب سے اپنے بیٹے ملک جمیل کے موبائل پر کال ملانے میں مصروف تھے، مگر اب تک رابطہ ممکن نہ ہو سکا تھا۔ بالآخر وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر ملازم کو آواز دینے لگے۔ جی بڑے صاحب۔ مہردین فوراً ان کے حضور پیش ہوا۔ شاہویز کو میرے کمرے میں بھیجو۔ انہوں نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حکم صادر کیا۔ جو حکم بڑے صاحب۔ مہردین حکم بجا لاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ملک فیاض پرسوچ انداز میں کمرے میں ٹہلنے لگے۔ شاہویز کو روکنا پڑے گا ورنہ یہ چنگاری بہت تباہی لائے گی۔ یہ جمیل اب تک لوٹا کیوں نہیں شہر سے؟ اپنے کاروبار کے چکر میں گھر بار سب کچھ بھول بیٹھا ہے نامراد۔ اور اس کی بیوی، اس عورت کے تو اپنے غم ہی کبھی ختم نہیں ہوتے، نہ شوہر کی پرواہ نہ اولاد کی۔ یہ مہردین کہاں مر گیا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر اس کو آواز دینے لگے۔ مہردین ہانپتے کانپتے لوٹا۔ بڑے صاحب، چھوٹے صاحب تو اپنے کمرے میں موجود نہیں ہیں۔
کمرے میں موجود نہیں تو کہاں گیا ہے وہ؟ ملک فیاض غرائے۔ وہ فارم ہاؤس گئے ہیں صاحب، مہردین نے جھجکتے ہوئے اطلاع دی۔ فارم ہاؤس؟ انہوں نے دانت کچکچاتے ہوئے فارم ہاؤس کا نام لیا۔ عین اسی وقت انہیں حویلی کے خاص ملازم کریم کے آنے کی اطلاع ملی۔ نجم النساء کا ملازم خاص؟ ٹھیک ہے، بھجوا دو اسے میرے پاس۔ وہ پرسوچ انداز میں حکم صادر کر کے سیڑھیاں اترنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں کریم ان کے سامنے موجود تھا۔ کہو کریم، کیسے آنا ہوا؟ تمہاری بیوی نے آج کیسے تمہیں ملکوں کی راہ دکھا دی؟ وہ چہرے پر اپنی مخصوص حاکمانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے مخاطب ہوا۔ غالباً اب تک یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ شافی الدین کی بیٹی کے اغوا کی خبر حویلی تک نہیں پہنچی ہوگی، اسی لیے جمیل سے رابطہ کر کے وہ جلد از جلد اس مسئلے کو نپٹانا چاہ رہے تھے، مگر کریم کی آمد نے انہیں چونکا ڈالا تھا۔ ملک صاحب، یہ رقہ بی بی جی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ کریم حویلی کا پرانا وفادار ملازم تھا۔ پچھلے وقتوں میں حویلی نے جو کچھ بھی جھیلا تھا اس سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اس وقت صورتحال کی کس قدر نازک تھی وہ بخوبی آگاہ تھا۔ نجم النساء کا بھیجا گیا رقعہ ملک فیاض کے حوالے کر کے وہ اب سر جھکائے کھڑا جواب کا منتظر تھا۔ ملک فیاض نے ٹھٹک کر اس رقعے کو دیکھا اور کھول کر پڑھنے لگے۔ ملک فیاض، تمہارے پوتے شاہویز نے آج ثابت کر ڈالا کہ اس کی رگوں میں بھی اس کے باپ کا ہی خون دوڑ رہا ہے۔ جو بے غیرتی اس نے آج میری پوتی کو اغوا کر کے دکھائی ہے، میں یہ خوب جانتی ہوں کہ یہ بے غیرتی اسے ورثے میں ملی ہے۔ آخر وہ اپنے باپ کے نقشے قدم پر نہیں چلے گا تو اور کیا کرے گا؟ مگر ملک فیاض، تم بھول چکے ہو کہ تمہیں میں یاد دلا دوں، ہار تب بھی تمہارا مقدر بنی تھی اور آج بھی۔ کچھ دیر تک پولیس کا چھاپا تمہارے علاقوں میں پڑنے والا ہے۔ میں بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ تم اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے پولیس کو اپنا ہم نوا بنا لو گے، مگر یاد رکھنا پولیس سے بچ بھی جاؤ گے تو شافی الدین سے تمہیں کون بچا پائے گا؟ اور تمہاری بہو؟ شافی الدین اگر تمہاری بہو تک پہنچ گیا تو پھر انجام کیا ہوگا، یہ اچھی طرح سوچ لو ملک فیاض۔ کیا اس عمر میں بیٹے کا گھر ٹوٹتا دیکھ سکو گے تم؟ شافی الدین کے بڑے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف، اور میرا بیٹا اگر حساب بے باک کرنے پر آئے تو خسارے میں میرا خاندان نہیں بلکہ تمہارا خاندان رہے گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ میری پوتی کو رات کی سیاہی سے پہلے تم حویلی میں بحفاظت پہنچا دو، ورنہ صبح کی سفیدی تمہارے لیے قیامت خیز ثابت ہوگی۔ رقعے کی ایک سطر ملک فیاض کا فشار خون بلند کرنے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے طیش کے عالم میں وہ رقعہ پھاڑ ڈالا تو نجم النساء پوتی کے اغوا کی خبر تم تک پہنچ گئی اور تم اپنی فطرت سے مجبور فتنہ برپا کرنے کو اٹھ کھڑی ہوئیں۔ واہ نجم النساء واہ، پوتی اغوا ہو گئی مگر تمہارے تکبر میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ استہزائی انداز میں زیر لب بڑبڑائے، پھر خاموش کھڑے کریم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولے، اپنی بیوی سے جا کر کہہ دو کہ وقت گزر چکا جب ملک فیاض نجم النساء کی دھمکیوں سے مرعوب ہوا کرتا تھا۔ ملک فیاض کے گھر کی بنیادیں اتنی مستحکم ہو چکی ہیں کہ کوئی انہیں اب ہلا نہیں سکتا، اور جہاں تک بات ہے شمع کی تو اسے میں خود حویلی پہنچا دوں گا۔ ملک فیاض نے گمبھیر لہجے میں کریم کو جواب دیا۔ کریم کے جانے کے بعد وہ غضبناک تیور کے ساتھ ایک بار پھر ملک جمیل کو کال ملانے لگے۔ کال اس مرتبہ مل چکی تھی۔ وہ بیٹے کو ساری صورتحال تفصیل سے سمجھانے لگے۔ تم سے آج ہر حساب بے باک کر لیا میں نے حذیفہ آفاق، تمہارا خاندانی غرور، تمہاری غیرت، تمہاری محبت اب میری مٹھی میں قید ہے۔ اگر میں مٹھی بھیجتا ہوں تو تمہاری عزت، تمہاری محبت کا دم گھٹنے لگے گا، اور اگر میں مٹھی کھول دوں تو تمہارا خاندانی غرور ان فضاؤں میں مہلک ہو جائے گا۔ ملک شاہویز کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ جسماں تھی، اس کی جیب برق رفتاری سے فارم ہاؤس کے راستے پر گامزن تھی۔ تم ہمیشہ میرے راستے میں آئے، کسی کالے بلے کی طرح میری راہ کو کاٹتے چلے گئے۔ میرے معاملے میں ٹانگ اڑانا، میری دوستیوں کو خراب کرنا تمہارا محبوب مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ اب اپنا کیا بھگتو حذیفہ آفاق، وہ کاٹو جو تم نے بویا ہے۔ شاہویز چشم تصور میں حذیفہ کو ایک بار ہارے ہوئے انسان کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ ہا ہا ہا، ایک بلند قہقہ اس کے منہ سے فوارے کی صورت پھوٹا۔ حذیفہ آفاق، وہ دن قریب ہے جب تم اپنی محبت، اپنی عزت کے لیے مجھ سے بھیک مانگو گے، اور میں وہ دن تمہیں یاد دلاؤں گا جب تم نے سرعام میری عزت کا جنازہ نکالا تھا۔ تب تم جانو گے کہ سر محفل تماشا بننا کیسا لگتا ہے۔ انتقام کی لہر اس کے تن بدن میں دوڑ گئی۔ وہ منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا جب حذیفہ کی وجہ سے اسے یونیورسٹی میں سب کے سامنے تذلیل اٹھانی پڑی تھی۔ وہ سکڑتے دن اور ٹھٹرتی راتوں کا دلکش موسم تھا جب پہلی بار اس کا سامنا سبین سے ہوا تھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں اور کتابی چہرے والی الرٹ دوشیزہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ وہاں موجود تھی۔ حسب معمول کینٹین میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ لوگوں، آج کا دن بہت خاص ہے، کاشف نے لہکتے ہوئے بلند آواز میں صدا لگائی۔ کیوں بھئی کیوں؟
اس کے ساتھیوں نے بے ہنگام انداز میں شور مچایا۔ اسد نے آج ہمارے ہیرو شاہویز کی زندگی میں بہار کی آمد کی نوید سنائی ہے۔ کاشف نے اپنی سابقہ ٹون برقرار رکھتے ہوئے مسودہ سنایا۔ اسد پامسٹری کے انتہائی شوق میں مبتلا ان کا کلاس فیلو تھا، مگر میڈم بہار تو گزشتہ 2 روز سے چھٹیوں پر ہیں۔ ایک منچلے نے بائیں آنکھ دباتے ہوئے فکرہ کسا۔ کینٹین ایک بار پھر بے ہنگام قہقہوں سے گونج اٹھی۔ او ہو احمقوں کے سردار، اس اجڑے چمن کا ذکر کون بے وقوف کر رہا ہے؟ ہم تو بات کر رہے ہیں اس بہار کی جس کے آنے سے باد صبا ٹھہر جائے، جس کے مسکرانے سے دل کے تار بجھ جائیں، جس کا آنچل لہرائے تو گھٹا چھا جائے، وہ بولے تو چمن میں پھول کھل اٹھیں، جس کی سانسوں کی خوشبو سے سانسیں معطر ہو جائیں۔ ہائے ہائے ہائے! کاشف آنکھیں موندے اپنی لان تانیوں میں مصروف تھا کہ شاہویز کی ایک چپت سے بری طرح ہڑبڑا اٹھا۔ اوہ الو کی دم! کسی حسینہ کا اتنا آؤٹ ڈیٹڈ سراپا ہمارے اباؤں کو ان کے خوابوں میں ستاتا ہوگا۔ اب وہ زمانہ گیا جب لڑکیوں کے آنچل لہرانے سے دل میں گھنٹی بجے۔ اب تو ماڈرن دور ہے گدھے، ماڈرن دور! اب کوئی حسینہ آنچل میں اپنا رخ چھپا کر نہیں گھومتی۔ شاہویز کی بات پر اس کے دوست قہقہ لگاتے ہنس پڑے۔ ویسے یار کچھ تو بتا، وہ دوشیزہ کیسی ہے جو تجھے خوابوں میں آ کر چھیڑ جاتی ہے؟ یہ عابد تھا شاہویز کا ہمراز جو بڑے اشتیاق سے سوال کر رہا تھا۔ ہاں یار شاہویز کچھ تو بتا یار، کیسی ہے ہماری بھابھی، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ کاشف نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے لقمہ دیا۔ اوئے 5 فٹے! بڑے بھڑک رہے ہیں تیرے جذبات ہاں؟ رؤف نے بھی کاشف کے کندھے پر تھپ لگاتے ہوئے ابواش انداز میں انٹری ماری۔ کاشف خجل سے انداز میں گھسیا گیا۔ ان سب کا ایک بھرپور قہقہ کینٹین میں گونج اٹھا۔ ارد گرد بیٹھے کئی اسٹوڈنٹس نے شاہویز اور اس کے دوستوں کو ناگواری سے دیکھا۔ اس سے زیادہ وہ لوگ کچھ اور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے پھر سے کھانے پینے اور گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ او پاگلوں، بے وقوفوں! آج تک ایسی کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی جو مجھے خوابوں میں آ کر ستا سکے۔ جو بھی ملی ان گنہگار آنکھوں کو اچھی لگی، پھر دل بھر گیا اور نظروں سے اتر گئی۔ آج تک ایسی کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی جو ملک شاہویز کا دل تسخیر کر سکے۔ وہ بڑی رعونت سے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ او ہو کیا بات ہے میرے یار کی! ایسی تو لڑکیاں دل نہیں ہارتی میرے شیر جوان پر۔ عابد صد کے واری جاتے نہ تھکتا تھا، تبھی اچانک گھنگور گھٹائیں چھاتی چلی گئیں اور ساون چم کر برسنے لگا۔ شاہویز اور اس کے دوست بھی باقی طلبہ کی طرح یونیورسٹی کے میدان میں نکل آئے۔ کئی دنوں سے اعصاب کو بوجھل کرتی گرمی کا زور آ ٹوٹا تھا۔ جل تل کرتا ساون ان سب کے دلوں کو سرشار کر رہا تھا۔ او یار دل شاد کر ڈالا اس جل تھل کرتی بارش نے! شاہویز نے بارش میں بھیگتے ہوئے آسمان کی جانب نگاہ کرتے ہوئے کہا۔ موتی کی طرح برستی بوندوں نے اس کی بھوری آنکھوں کو پلکوں کی جھالروں میں چھپنے پر مجبور کر ڈالا۔ تبھی کسی کی نکرائی ہنسی اس کی سماعتوں میں رس گھول گئی۔ شاہویز نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اس حسینہ کو دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں اس سنگِ مرمر سے وجود پر ٹھہر سی گئیں۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اس کے لبوں سے لفظ دھیرے سے سرسرائے تھے۔ عابد نے اس کی بات سن کر چونک کر پہلے شاہویز کو اور پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اس لڑکی کو دیکھا۔ یہ تو نیو انٹری ہے باس! جینس پر چھوٹی سی کرتی میں ملبوس وہ لڑکی اپنے ماڈرن حلیے کے باعث جلد ہی ان لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ پہلے کبھی دیکھا نہیں، لگتا ہے فیض پور میں نئی نئی آئی ہے۔ رؤف نے اسے سر تاپا گھورتے ہوئے اندازہ لگایا۔ پتہ کرو کاشی، اس برسات میں یہ پری کس ڈپارٹمنٹ میں اتری ہے؟ شاہویز کی نگاہیں مسلسل اس دوشیزہ کے دلکش سراپے کا طواف کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بارش سے لطف اندوز ہونے میں مصروف تھی۔ چٹا سفید رنگ، کتابی چہرہ، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گداز گلابی ہونٹ اور شولڈر کٹ بال اسے وہاں موجود ہر لڑکی سے ممتاز کر رہے تھے۔ کاشی تھوڑی ہی دیر میں وہ تمام معلومات حاصل کر کے خرامہ خرامہ واپس لوٹا تھا۔ کیا خبر لائے ہو میرے چیتے؟ اس کے واپس لوٹتے ہی شاہویز نے سوال کیا۔ اندازہ ٹھیک تھا بھائی، نئی آئی ہے، سائنس ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہے، خاندان بھی بڑا اونچا ہے۔ کاشی کسی رٹو طوطے کی مانند فر ساری تفصیلات سنانے لگا۔ او یاروں آ گئی سو آ گئی، یہ تو دل پر بھی بلٹ کی طرح ٹھا کر کے لگی ہے۔ شاہویز سینہ سہلاتے بھاری لہجے میں بولا۔ اوئے ہوئے صدقے جاؤں ہیرو کے! عابد باقاعدہ عورتوں کی طرح بلائیں لیتے ہوئے بولا۔ ان سب کی اوباش نگاہیں اس لڑکی پر ٹھہری تھیں۔ وہ ان سب سے بے نیاز بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ویسے یار یہ لڑکی ہمارے بھائی کے ساتھ جچے گی بہت، بالکل سلمان خان اور کیٹرینہ کیف کی جوڑی لگے گی۔ رؤف نے اپنی گول گول آنکھیں گھما کر چسکے لیتے ہوئے کہا۔ ذرا آتا ہوں اس سے میل جول بڑھا کر، ساتھ کھڑا ہوں تو اس کے ساتھ میری تصویر ضرور کھینچ لینا۔ شاہویز دائیں آنکھ دباتے ہوئے ان تینوں کو ہدایت دیتے ہوئے بولا۔ جو حکم ہمارے یار کا!
وہ تینوں عیارانہ ہنسی ہنستے ہوئے چہکے۔ شاہویز چہرے پر اپنی مخصوص مسکراہٹ سجائے بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس لڑکی تک جا پہنچا۔ ایکسکیوز می، شاہویز نے کھنکھاڑتے ہوئے اس لڑکی کو متوجہ کیا۔ جی کہیے، اس لڑکی نے مڑ کر شاہویز کی پرکشش شخصیت کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ شاہویز نے لڑکی کی نگاہوں میں اپنے لیے پسندیدگی کا تاثر بھانپ لیا تھا، تبھی بات ادھوری چھوڑ کر اسے پرشوق نظروں سے دیکھنے لگا۔ ارے رک کیوں گئے آپ؟ میرا چہرہ دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی بھی شوق و شنگ واقع ہوئی تھی، شوخی سے مسکراتے ہوئے دریافت کرنے لگی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گوکاف کی سلطنت ہمارے فیض پور پر اچانک مہربان ہو گئی ہے۔ شاہویز نے کنکھیوں سے اپنے دوستوں کی جانب دیکھ کر خفیف سے انداز میں سر ہلا کر ہلکا سا اشارہ کیا۔ رؤف اور کاشی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور نامحسوس انداز میں اس لڑکی کے ساتھ شاہویز کی تصویر بنانے لگے۔ اور ایسا کیوں محسوس ہوا آپ کو؟ اس لڑکی نے جانتے بوجھتے بھی انجان بننے کی بھرپور اداکاری کی۔ محترمہ مہربان ہی تو ہوئی ہے، تب آپ جیسی پیاری سی لڑکی کو یہاں بھیج دیا۔ شاہویز کی مسکراہٹ بھرپور تھی۔ وہ لڑکی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی۔ بارش کی رفتار تھمنے لگی، ننھی ننھی بوندیں موتیوں کے صورت اس کے خوبصورت چہرے پر بکھرنے لگیں۔ شاہویز بے خود سا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، بہت حسین ہو تم، تمہارا نام کیا ہے؟ سبین۔ سبین، کہاں ہو تم یار؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں بارش میں بھیگ رہی ہو۔ حذیفہ جھنجھلاہٹ کے عالم میں اچانک وہاں پہنچا تھا، مگر سبین کو شاہویز کے ساتھ محو گفتگو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حذیفہ نے درستی سے سوال کیا۔ دیکھو نا حذیفہ، موسم کتنا حسین ہے، اور یہ بارش تو مجھے بہت پسند ہے، بس اس خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ سبین نے اپنی مٹھی میں بارش کی بوندوں کو قید کرتے ہوئے خوشی سے کہا۔ واقعی یہ موسم اور یہ نظارہ بے حد دلکش ہے۔ شاہویز نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ پہلے سبین اور پھر حذیفہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ غصے کی شدت سے حذیفہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم چلو یہاں سے، اور آئندہ میں تمہیں اس شخص کے ساتھ نہ دیکھوں۔ حذیفہ نے سبین کے بازو کو سختی سے تھامتے ہوئے غصے سے کہا۔ اوہ ہو حذیفہ، چھوڑو میرا ہاتھ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سبین نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا۔ دیکھو سبین، خالہ نے تمہاری ذمہ داری میرے سپرد کی ہے، تمہارا خیال رکھنا اور ہر شے سے محفوظ رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ حذیفہ نے ایک تیز نظر شاہویز پر ڈالتے ہوئے کہا۔ حذیفہ پلیز، اماں نے تمہیں میرا خیال رکھنے کا کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سائے کی طرح میرے پیچھے پڑ جاؤ، سبین نے دنک کر جواب دیا۔ سبین، تم میری بات نہیں سمجھ رہی، یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ تم اس سے بات کرو، تم اسے نہیں جانتی، مگر میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ حذیفہ نے سبین کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ شاہویز کو بھی گھور کر دیکھا۔ اس کی بات پر شاہویز نے تلملا کر اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی، میرے بارے میں تم جانتے ہی کیا ہو جو یوں فضول بکے جا رہے ہو؟ میں کیا، تمہارے ہلکے کردار کا تو پورا فیض پور گواہ ہے، حذیفہ نے استہزائی انداز میں جواب دیا۔ بکواس بند کرو حذیفہ۔ شاہویز بے اختیار حذیفہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں آپس میں گتم گتہ ہو گئے۔ شاہویز کے ساتھی اس کی حمایت کے لیے دوڑے چلے آئے، وہ سارے مل کر حذیفہ پر حاوی ہونے لگے۔ تب تک حذیفہ کے دوستوں کو اس جھگڑے کی خبر مل گئی۔ اب جھگڑا محض دو لوگوں کے درمیان تک محدود نہیں رہا، دو گروپوں تک پھیل چکا تھا۔ آپ لوگ پلیز یوں لڑنا بند کر دیں۔ سبین نے ساری صورتحال سے بری طرح گھبرا کر تقریباً رو پڑی تھی، مگر جھگڑا اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ بات یونیورسٹی کی انتظامیہ تک جا پہنچی۔ نیٹ کی باریک چالی شیشے کی دھار کی تیزی سہ نہیں پائی اور آسانی سے کٹتی چلی گئی۔ شمع جلدی جلدی کٹی ہوئی جالی کو ہٹانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اتنا راستہ بن چکا تھا کہ وہ کھڑکی پھلانگ کر باہر کود سکتی تھی۔ اس نے ایک نظر شیشے کے تیز دھار ٹکڑے کو دیکھا اور یکدم پرے پھینک ڈالا۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر باہر کود پڑی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کھڑکی سے باہر نکل کر اس قید سے رہائی اس کی منتظر ہوگی، لیکن اس کا خیال مغالطہ ثابت ہوا۔ باہر سیاہ اندھیرے میں ڈوبا گھنا جنگل سا کھیت تھا۔ اس نے کھپ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ دور، بہت دور، جگنو کی مانند اسے روشنی دکھائی دی۔ شمع اسی جانب چار جھنکار سے الجھتی ہوئی بھاگنے لگی۔ اس کی ہانپتی سانسیں، بھاگتے قدموں کی چاپ نے چوکیداری پر معمور شکاری کتوں کو خبردار کر ڈالا۔ وہ اس کے تعاقب میں بھونکتے ہوئے تیزی سے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ شمع کا دل بری طرح سے دہل اٹھا، اس کے قدموں کی رفتار مزید تیز تر ہوتی چلی گئی۔ وہ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی جاتی اور اندھا دھند بھاگتی چلی جاتی۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز مزید قریب تر ہوتی چلی گئی۔ اچانک اس کا پیر جھاڑیوں کے گچھے میں جا الجھا۔ وہ یکدم سے اوندے منہ جا گری۔ پیر پر کانٹا چبھا تھا، اندھیرے کے باعث کچھ بھی دکھائی دے رہا تھا نہ سجائی دے رہا تھا۔
وہ اندازے سے اپنے پیر کے تلوے کو ٹٹولنے لگی۔ آہ، یہ کانٹا تو جان کا عذاب بن گیا ہے۔ آہ، وہ کراتے ہوئے سہلانے لگی۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اسے اپنے بے انتہا نزدیک سے سنائی دینے لگیں۔ اس نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، تبھی ادراک ہوا کہ اس کی حسیں نہ صرف کتوں کا بھونکنا بلکہ ان کا ہانپنا بھی محسوس کر سکتی ہیں۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کی رگوں میں سرایت کر گئی۔ اس جھگڑے سے اگر صحیح معنوں میں کسی کی بدنامی ہوئی تھی تو وہ سبین تھی۔ سبین حذیفہ کی خالہ زاد تھی، دوسرے قصبے سے آئی تھی۔ حذیفہ نے اسے شمع کے کالج میں ایڈمیشن لینے کا مشورہ دیا تھا، مگر سبین نے اس کے مشورے کے برعکس اس کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ رافعہ یعنی سبین کی ماں نے حذیفہ کو سبین کا خیال رکھنے کی خاص ہدایت دی تھی، اور حذیفہ ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اسے شاویز سے گفتگو کرنے سے روک رہا تھا، کیونکہ وہ شاویز کی یونیورسٹی میں ریپوٹیشن بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایک دل پھینک رنگین مزاج شخص تھا۔ نوخیز کلیوں کو آگے پیچھے منڈلانا اس کا پسندیدہ شیوا تھا، اور پھر وہ ان خوشبوؤں سے مہکتی گلیوں کے رنگ اور بو چرا کر آوارہ بھورا کسی اور سے اڑ جاتا تھا۔ وہ سبین کو بچانا چاہتا تھا، مگر سبین حذیفہ سے بے حد خفا تھی۔ یہ اس کی خفگی تھی جو اس نے حذیفہ کی ہر ہدایت کو نظر انداز کر کے شاویز سے دوستی کر ڈالی تھی۔ وہ ایک ناپختہ سوچ کی حامل خودسر لڑکی تھی۔ اکلوتی ہونے کے باعث ماں باپ کے لاڈ پیار نے اسے مزید خود پسند بنا ڈالا تھا۔ شاویز کی مقناطیسی شخصیت اور سحر انگیز باتوں نے سبین کو اس کا گرویدہ بنا ڈالا تھا۔ ان دونوں کی دوستی جلد ہی میل ملاقاتوں میں ڈھلتی چلی گئی۔ سبین شاویز پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی۔ وہ اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ اس کی شاویز سے ہر ملاقات کی تصاویر اس کے دوستوں کی بدولت شاویز کے موبائل میں محفوظ ہیں۔ کسی نادان پرندے کی طرح وہ اس کے جال میں پھنستی جا رہی تھی، اور اس دن اگر حذیفہ وقت پر نہ پہنچتا تو وہ دن یاد کر کے حذیفہ نے ایک جھرجھری سی لی تھی۔ کیا ہوا حذیفہ، تم ٹھیک تو ہو؟ انیسہ پریشان ہو کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ کچھ نہیں، مجھے بس شمع کی فکر ہے، نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ دادی کہہ کر تو بہت گئی ہیں، مگر نہ جانے وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کر پائیں گی یا نہیں۔ حذیفہ فکر مندی سے کہنے لگا، دیکھو بیٹا، ہو سکتا ہے میری بات تمہیں کڑوی لگے، مگر میری جان میں تمہاری ماں ہوں، جو بھی کہوں گی تمہارے بھلے کے لیے کہوں گی۔ بیٹے کی فکر مندی دیکھ کر انیسہ اس کے بال سہلاتے ہوئے بولنا شروع ہوئی، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر امی، مگر خدا را شمع کے حوالے سے کچھ مت کہیے گا۔ انیسہ کے ارادے بھانپ کر حذیفہ نے انہیں پیشگی خبردار کر ڈالا، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو بیٹا، تمہارے زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ جانے سے وقت تھم نہیں گیا، جانتے بھی ہو کتنا وقت گزر چکا ہے، دن رات میں ڈھل چکا ہے، نہ جانے شمع کے ساتھ اب تک کیا کچھ نہ بیت چکا ہوگا۔ ایک اوباش فطرت انسان کی قید میں گرفتار اس لڑکی کی حالت اس وقت کیا ہوگی؟ تمہاری غیرت کو تو اس بات کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے حذیفہ۔ خود سوچو کہ اگر وہ لوٹ بھی آئی تو کیسے اپناؤ گے اسے؟ انیسہ نے حقیقت کو مزید بدصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کیا۔ آپ جانتی ہیں امی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ مجھے کس بات پر اکسا رہی ہیں؟ حذیفہ نے ماں کو خفگی سے گھورتے ہوئے کہا، میں تمہیں کسی بات پر بھی نہیں اکسا رہی حذیفہ، صرف حقیقت کا سامنا کرنا سکھا رہی ہوں۔ انیسہ نے پرتعش لہجے میں جواب دیا، آپ حقیقت کی بات کر رہی ہیں، جانتی بھی ہیں کہ حقیقت کیا ہے؟ حذیفہ تلخ ہوا۔ حقیقت یہ ہے حذیفہ کہ ایک اغوا شدہ لڑکی کی اس معاشرے میں کوئی عزت ہوتی ہے، اور نہ ہی لوگوں کی نظروں میں۔ گھر سے باہر گزاری ایک بھی رات کسی بھی لڑکی کی زندگی کو نگل جاتی ہے، وہ لڑکی لوٹ بھی آئے اگر ایک زندہ لاش کے سوا کچھ نہیں، اور میں کسی زندہ لاش سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنے والی۔ انیسہ صفاقی سے کہتی چلی گئیں، کتنی سنگ دل ہیں آپ امی، کتنی آسانی سے اپنا فیصلہ سنا گئیں آپ، یہ جانے بغیر کہ آج اگر شبنم اس حال میں ہے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں آپ کا اپنا بیٹا ہے۔ حذیفہ کو ماں کی بے حسی نے شدید تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ شدت غم سے کہنے لگا، ہر الزام اپنے سر لینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں حذیفہ، خود کو کیوں مجرم گردانتے ہو؟ آخر تم شمع کے لیے تمہاری یہ حد سے زیادہ بڑی محبت مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہی حذیفہ۔ انیسہ کے لہجے کی تلخی حذیفہ کو سر تا پیر سلگا گئی۔ میں مجرم ہوں شمع کا، میری غلطی سے وہ آج اس حال تک پہنچی ہے، میرا جرم ہے، میں اسے لے کر گیا تھا ملکوں کے علاقے میں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاویز کی مجھ سے دشمنی ہے، اور مجھے تکلیف دینے تڑپانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، سب میری غلطی ہے، میری غلطی کی وجہ سے شمع اس حال تک پہنچی ہے۔ حذیفہ کے لہجے کی تڑپ انیسہ کو مزید سلگا گئی، کیوں ایسا کیا کیا تھا تم نے جو ملک شاویز اور تمہارا یوں جانی دشمن بن بیٹھا؟ انیسہ غضبناک ہوتے ہوئے ہاتھ لہرا کر بولی، میں نہیں بتا سکتا۔ حذیفہ کہتے کہتے چپ ساتھ گیا۔ انیسہ اسے غصے سے گھورنے لگی، تم نے مجھے سبین کی نظروں میں گرا ڈالا، میری عزت دو کوڑی کی کر ڈالی، میں وہ دن کبھی نہیں بھلا سکتا۔
سبین نے میرے منہ پر تھوکا تھا۔ آج میں تمہیں تمہاری محبت کو اس قابل رحم بنا ڈالوں گا کہ فیس پور کا ایک شخص تھوکے گا، تانے کسے گا اور تمہارے پاس کچھ کہنے کے لیے لفظ نہ ہوں گے، نہ سننے کے لیے ہمت ہوگی۔ زہر خون سوچیں اسے اندر تک ڈس رہی تھیں۔ انتقام کی آگ اسے جھلسائے دے رہی تھی۔ وہ دن آج بھی اس کی نگاہوں میں سوئی کی طرح چبھتا تھا۔ سبین شاہویز کی شخصیت سے اس حد تک متاثر ہو چکی تھی کہ اس کی ہر بات پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ شاہویز کے دکھائے گئے جھوٹے سپنوں پر وہ دل و جان سے یقین کر بیٹھی تھی۔ شاہویز اس کی خوبصورتی پر فدا تھا تو نادانیوں پر مسکراتا تھا۔ محبت کا جھانسا دیکھ کر وہ اس کے ساتھ شرمناک کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔ اسی مقصد کے تحت اس نے سبین کو پھنسانے کے لیے ایک جال بچھایا تھا۔ سبین، کل میری سالگرہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کل کا دن میرے لیے بے حد خاص ہو۔ تم اپنے ساتھ کل شام میرے لیے بے حد خوبصورت بنا دو۔ وہ دونوں حسب معمول یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ شاہویز نے ایک دم سے سبین کا ہاتھ تھام کر گمبھیر لہجے میں کہا، شاہویز، یہ کیسے ممکن ہوگا بھلا؟ ہم دن بھر یونیورسٹی میں تو ساتھ رہتے ہیں مگر شام کا وقت کیسے ساتھ بتا سکتے ہیں؟ سبین اس کے ہاتھ تھام لینے کی جرأت پر سمٹ سی گئی۔ شاہویز کی بولتی نظریں اسے نظریں چرانے پر مجبور کر گئیں۔ کیوں نہیں بتا سکتے ایک ساتھ؟ میری سالگرہ کا دن میرے لیے ہمیشہ بے حد خاص رہا ہے سبین، اور اتنے اہم دن کو میں کسی خاص ہستی کے ساتھ گزارنا چاہوں گا، اور تم سے زیادہ خاص اس دنیا میں میرے لیے اور کون ہے بھلا؟ شاہویز کی نظریں سبین کے خوبصورت چہرے پر گڑ سی گئیں۔ یہ اس کی نگاہوں کی کارستانیاں تھیں جو سبین کے لیے بوجھل ہوتی پلکوں کی جھالر کو اٹھانا دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ کیا مجھ سے زیادہ خاص تمہاری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے شاہویز؟ سبین نے جھجکتے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے شاہویز کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم سے زیادہ خاص میری زندگی میں کوئی ہو سکتا ہے؟ شاہویز نے اس کے سوال کے جواب میں سوال اٹھایا۔ سبین اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم سے زیادہ خاص میری زندگی میں کوئی بھی نہیں، شاہویز جذب کے عالم میں کہنے لگا۔ میں مانتا ہوں تم سے پہلے میری کئی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں، کئی لڑکیاں میرے ساتھ کی متمنی تھیں، مگر میں نے کبھی بھی انہیں اپنے دوست سے بڑھ کر نہیں سمجھا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی لڑکی ایسی نہ تھی جسے میں اپنے دل کی مسند پر بٹھاتا۔ وہ سبین کے چہرے کو بغور دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سبین کے سبھی چہرے پر قوس و قزح کے رنگ کھل اٹھے۔ اس کی نگاہیں حیا کے بوجھ تلے جھکی چلی گئی تھیں۔ مگر میں جب سے تم سے ملا ہوں، تمہیں دیکھتے ہی خود پر سے اختیار کھو بیٹھا ہوں۔ ہر پل تمہارے خیالوں میں کھویا کھویا سا رہتا ہوں۔ کوئی تو خاص بات ہے تم میں سبین، میں ایسے ہی تو تمہارا دیوانہ نہیں ہوا جا رہا۔ وہ کہتا چلا جا رہا تھا۔ سبین بے خود سی اسے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ تمہارے بغیر اب میرا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا، اور آج دیکھو کتنا خاص دن ہے میری زندگی کا، اور تم کہتی ہو میری خوشی میں آج شامل نہیں ہوگی۔ کتنی ظالم ہو تم سبین، وہ مصنوعی انداز میں روٹھے ہوئے بولا۔ میں کیسے ظالم ہو سکتی ہوں شاہویز؟ تم جانتے ہو میرے دل میں تمہارے لیے کیا جذبات ہیں۔ سبین اس کی ناراضگی پر گھبراتے ہوئے بولی۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ ہے، کوئی احساس ہے، تو تم میری خواہش کا ضرور خیال رکھو گی سبین، اس نے روٹے پن سے کہا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم میری سالگرہ کی دعوت ضرور قبول کرو گی۔ سبین کو کمزور پڑتا دیکھ وہ مزید حاوی ہوتا چلا گیا۔ مجھے تم سے محبت ہے شاہویز، میں آؤں گی تمہاری سالگرہ پر۔ سبین اس کی خفگی پل بھر کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکی، فوراً اقرار کر بیٹھی۔ میں جانتا تھا تم مجھے انکار نہیں کرو گی، میری خواہش ضرور پوری کرو گی، شاہویز سبین کا ہاتھ تھام کر مسکرا کر کہنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ سبین نے اس چمک کو اس کی خوشی سے تعبیر کیا تھا۔ وہ کاؤچ پر بیٹھی گلزار کی شاعری کی کتاب پڑھنے میں محو تھی۔ علیان کب اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ تم کتنی بورنگ ہو یار نوری، علیان نے اس کے عقب میں کتاب میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ وہ جب بہت موڈ میں ہوتا تو نویرہ کو اسی نام سے پکارتا تھا۔ علیان، ڈرا دیا یار تم نے، نویرہ چونکتے ہوئے پلٹی تھی۔ اور یہ کیا کہا تم نے، میں بورنگ ہوں؟ کیوں، جواب دو ذرا۔ خفگی بھری نگاہوں سے دیکھتے وہ اسے لڑنے کے موڈ میں تھی، کیونکہ وہ بڑے ہی بورنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو شاعری کی انمول کتاب خالی خولی پڑھ کر بیٹھ رہتے ہیں۔ علیان نے اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ کر اس کی گود میں دھری کتاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو کیا چھری چاقو سے لیس ہو کر شاعری پڑھنی چاہیے؟ نویرہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب مکمل طور پر علیان کی جانب متوجہ تھی۔ اف نوری، یار تم کتنی بذوق ہو، تم ایک شاعری کی کتاب پڑھ رہی ہو، کسی سنسان سڑک پر اکیلی نہیں نکل رہی جو چھری چاقو سے لیس ہونے کی باتیں کر رہی ہو۔ علیان نے بدمزہ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو محترم باذوق علیان صاحب، ذرا کھل کر بتائیے کہ مجھے کن لوازمات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کتاب پڑھنی چاہیے؟ علیان کے جھنجھلانے پر وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ محترمہ کزن صاحبہ،
چائے یا کافی، کچھ تو خیال رکھا جاتا ہے ان عناصر کا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اوہ یہ تو واقعی مجھ سے بڑی بھول ہو گئی علی، چائے تو خیر میں پیتی نہیں، مگر کافی میری من پسند ہے۔ نویرہ نے سر پر دھیرے سے ہاتھ مارتے خوشگوار لہجے میں جواب دیا، کافی مجھے بھی بےحد پسند ہے۔ علیان نے اسے فوراً سے جتایا، کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ میں اپنی کافی کے ساتھ تمہارے لیے بھی کافی بناؤں؟ اوہ اب میں سمجھی کہ اتنی لمبی تمہید کافی کے چکر میں باندھی گئی تھی۔ نویرہ نے اسے شرارتی انداز میں دیکھتے ہوئے جتایا، ایکسکیوز می نوری بیگم، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ علیان سکندر کافی صرف اپنے ہاتھ کی پینا پسند کرتا ہے، کسی اور کی بنائی ہوئی کافی کا ذائقہ مجھے پسند نہیں آتا۔ وہ گردن اکڑا کر جواباً جتا گیا، جھوٹے، یاد دلاؤں، صرف میرے ہاتھ کی بنی کافی تمہیں اچھی لگتی ہے، کیونکہ میں تم سے زیادہ شاندار کافی بناتی ہوں۔ وہ کاؤچ سے اٹھ کر اس کے سامنے کمر پر ہاتھ رکھ کر آ کھڑی ہوئی اور گھورتے ہوئے کہنے لگی، بالکل بھی نہیں، وجہ یہ نہیں کہ تم مجھ سے زیادہ اچھی کافی بنا لیتی ہو۔ علیان نے بھی اسی کے انداز میں گھورتے ہوئے جواب دیا، اچھا؟ نویرہ نے اسے آنکھیں سگیڑ کر دیکھتے اچھا کو کھینچ کر کہا، تو پھر کیا وجہ ہے علیان بے؟ اس نے تپ کر طنزیہ انداز میں علیان کو مخاطب کیا۔ علیان بے اختیار مسکرا اٹھا، وجہ محبت ہے، تم سے محبت ہے نوری، اس نے دھیمے لہجے میں مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی بھوری آنکھیں نویرہ کے چہرے پر مرکوز تھیں، وہ بہت پر اعتماد تھی، مگر علیان جب بھی یوں اچانک اپنی محبت کا برجستہ اقرار کرتا تھا وہ جھیم جاتی تھی۔ یہ تم سے محبت ہے نوری، جو تمہاری ہر بات، تمہاری ہر شے، تمہارا ہر کام مجھے خود سے زیادہ عزیز ہے، ورنہ علیان سکندر یوں کسی کے آگے زیر نہیں ہوتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے نیازی سے بولا تھا۔ نویرہ کے لبوں پر ایک محظوظ سی مسکان پھیل گئی، اس کی خاموش نظریں علیان کے چہرے کا محاسبہ کیے ہوئے تھیں۔ میں کافی بنانے جا رہا تھا، سوچا تم سے پوچھ لوں، کافی پیو گی نا میرے ساتھ؟ علیان کافی کی پیشکش کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نویرہ نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ علیان نے اسے مسکرا کر دیکھا اور وہاں سے پلٹ گیا۔ سنو علیان، اس کے پلٹنے پر نویرہ نے اسے ہولے سے پکارا۔ جاتے جاتے علیان نے اسے پلٹ کر دیکھا، طلسم مصر ہے اس کے حسین ہاتھوں میں، جو وہ بنائے تو کافی کو جام کر دے۔ اسے بغور دیکھتے نویرہ نے مسکرا کر ہولے سے گنگنایا، یہ زہر تمہارا نہیں ہے علیان، محبت کا ہے، جو میں چاہت سے شکست کھائے شخص کے ہمراہ کافی پینے کے لیے راضی ہوں۔ وہ اسے واضح انداز میں جتا گئی، انداز میں تکبر تھا، لہجہ پرغرور تھا، ہونٹوں پر مسکان تھی۔ علیان نے اسے دلچسپی سے دیکھا، میں دنیا سے جیت سکتا ہوں نویرہ، مگر تم سے نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے ہار مان گیا۔ نویرہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زندگی کیا ہے؟ ایک کہانی ہے، یہ کہانی نہیں سنانی ہے، اپنی تعمیر جاں دل کے لیے اپنی بنیاد ہم کو ڈھانی ہے۔ یہ ہے لمحوں کا ایک شہر ازل، یا کی ہر بات ناگہانی ہے، رنگ کی اپنی بات ہے ورنہ آخر خون بھی تو پانی ہے، ایک عبث کا وجود ہے جس سے زندگی کو مراد پانی ہے، شام ہے اور صحن میں دل کے ایک عجیب حزن آسمانی ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی خلا میں کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی، چائے کی پیالی ان کے ہاتھوں میں پھنسی اپنی گرمی کا احساس کھو چکی تھی۔ ان کی نگاہوں کے سامنے وقت کا پہیہ بہت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ ایک سرد سی شام ان کی سیاہ آنکھوں میں چپکے سے آ ٹھہری۔ رحمان بھائی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سیما کے نام، اس کے احترام پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ سیما کی عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، میں اسے بہت خوش رکھوں گا، اس کی کوئی بھی خوشی ادھوری نہیں چھوڑوں گا۔ یہی لاؤنج تھا جہاں سلطان الدین ان کے بڑے بھائی کے سامنے بیٹھے اپنی محبت اور اپنے جذبوں کی سچائی کا یقین دلا رہے تھے۔ وہ لاؤنج کی دیوار کا اوٹ لیے ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ رحمان بھائی کا جواب سننے کے لیے ان کا رواں رواں ہمتن گوش تھا۔ سلطان، میں جانتا ہوں کہ تم جو بھی وعدے دعوے کر رہے ہو وہ سب سچ ہے، مگر ایک حقیقت اور بھی ہے، اور وہ اتنی تلخ ہے کہ میں تمہیں محبت کی سچائی، کردار کی پختگی پر یقین کر بھی لوں تو اس سچائی سے نظر نہیں چرا سکتا۔ رحمان اختر اتنا کہہ کر لحظہ بھر کو خاموش ہوئے تھے۔ ان کی بات سن کر سلطان الدین کے چہرے پر اضطراب سا پھیل گیا تھا۔ وہ سامنے براجمان رحمان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تمہارا شہر، خاندان، رہن سہن ہم لوگوں سے یکسر مختلف ہے، چلو میں تمہاری اور سیما کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس واضح فرق کو نظر انداز کر بھی دوں تو اس بات کو کیسے بھلاؤں کہ تمہاری ماں اس رشتے پر راضی نہیں، وہ کسی طور بھی سیما کو اپنی حویلی کی بہو کے روپ میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ تم خود دل پر ہاتھ رکھ کر کہو سلطان، میں سب کچھ جانتے بوجھتے کیسے اس حویلی میں اپنی لاڈلی بہن کو بھیج دوں جہاں اس کا کوئی قدردان ہو، نہ عزت دینے والا ہو؟ رحمان اختر پریشان کن انداز میں سلطان کے سامنے اپنی مجبوری، اپنا نقطہ نظر پیش کرنے لگے۔ سیما اپنے بڑے بھائی کی فکرمندی جان کر ہولے سے مسکرا اٹھی۔ رحمان بھائی، میں آپ کے اندیشے، پریشانی، وہم و گمان سب کچھ سمجھتا ہوں،
اور یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جیسا شفیق، مہربان، خلوص اور محبت والا انسان انہی شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگا۔ آپ جن مسئلوں پر پریشان ہیں، ان باتوں کی باریکیوں میں بھی کئی بار سوچا ہے میں نے، اور بہت غور و خوض کے بعد میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں۔ رحمان اختر کی ذہنی پریشانی جان کر وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے۔ کیسا فیصلہ سلطان؟ رحمان اختر نے چونکتے ہوئے دریافت کیا۔ خود سیما بھی اس کی کیفیت سے دوچار تھی۔ میں نے حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر اماں جی نے میری خواہش کا احترام نہیں کیا اور میری شادی سیما سے کروانے پر رضامند نہ ہوئی تو میں حویلی چھوڑ دوں گا، مگر سیما کی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ سلطان الدین اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنا گئے۔ ان کے فیصلے پر رحمان اختر ہی نہیں، سیما بھی دنگ سی رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سلطان؟ حویلی چھوڑ دو گے؟ اپنا گھر، اپنا خاندان، سب کچھ چھوڑ ڈالنا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ رحمان اختر سنجیدگی سے انہیں سمجھانے لگے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے، مگر میں اپنی خوشی سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ محبت زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے رحمان بھائی۔ اپنے حصے کی محبت میں سیما کے نام کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں کر سکتا۔ سیما کو چھوڑ کر میں کسی اور سے شادی کر لوں اور اسے محبت نہ دے سکوں تو وہ تعلق پھر رشتہ نہیں، منافقت ہوگا، زیادتی ہوگی، اور صرف اماں جی کی خوشی کی خاطر میں اپنے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ سلطان الدین نے قطعیت سے اپنا موقف بیان کر ڈالا۔ سلطان، آپ کی محبت میری زندگی کا غرور ہے، آپ کا ساتھ میرا فخر ہے۔ سیما کو اس پل اپنی محبت پر بے پایاں فخر محسوس ہوا تھا۔ تم جذباتی پن کا شکار ہو رہے ہو سلطان، یہ رشتے ناتے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتے۔ ماں کو، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر تم کیسے خوش رہ سکو گے بھلا؟ رحمان اختر اسے ٹوکتے ہوئے کہنے لگے۔ تم ان سے بغاوت کر کے شادی کر بھی لو تو کب تک ان سے دور رہو گے؟ آج نہیں تو کل، کبھی نہ کبھی تو تمہیں اپنی خونی رشتوں کی یاد آئے گی نا، پھر کیا کرو گے؟ تم یقینی طور پر ان کی جانب لوٹو گے، اور تب سیما کا کیا ہوگا؟ تمہارے گھر والے اگر اسے تب قبول نہ کریں گے پھر؟ رحمان اختر کو ہزار اندیشے وسوسے ستانے لگے تھے۔ میں اپنے وعدے سے پھرنے والا انسان نہیں ہوں رحمان بھائی۔ اگر ایسا ہوتا تو سیما کے لیے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ میں سیما کے حقوق کی حفاظت خود سے بڑھ کر کروں گا۔ میرے گھر والے جب تک سیما کو اپنی بہو قبول نہیں کریں گے تب تک واپس نہیں لوٹوں گا۔ سلطان الدین ہر صورت میں اپنی بات پر قائم تھے، اور اس دن سیما کو اپنی محبت پر بے حد ناز ہوا تھا۔ سیما کن خیالوں میں گم ہو، اور چائے بھی نہیں پی اب تک۔ دیکھو تو ذرا، برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ شہنیلا کچن سے فارغ ہو کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھیں۔ سیما کو یوں سوچوں میں گم بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس چلی آئیں۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھتے ہوئے نرمی سے بولی، اوہ کچھ نہیں بھابھی، بس ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اچانک چونکی تھیں۔ سامنے شہنیلا کو پا کر سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے بولیں، وقت تو واقعی بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک ہمارا دور تھا جب زندگی ہمارے گرد گھوما کرتی تھی۔ کتنا خوش رنگ زمانہ تھا جب میں رحمان سے اور تم سلطان بھائی سے نخرے اٹھوایا کرتے تھے۔ رحمان تو پھر مدبر مزاج تھے، مگر سلطان بھائی تو تمہارے نخرے اٹھاتے نہ تھکتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ تم دونوں کے درمیان کتنی خوبصورت ذہنی ہم آہنگی تھی۔ میں تو رحمان کو بھی تم لوگوں کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ شہنیلا بیتا وقت یاد کرتے خوشگوار لہجے میں کہہ رہی تھیں، واقعی بھابھی بہت کمال کے دن تھے، بس جو وقت گزر گیا وہی خوبصورت ہے۔ سیما ایک گہری سانس بھرتے ہوئے یاسیس سے بولی، کیا بات ہے سیما، تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو مجھے؟ اس بار جب سے آئی ہو بہت خاموش ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ سلطان بھائی تو ٹھیک ہے نا؟ شہنیلا فکر مند سی سیما کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ سب ٹھیک ہے بھابھی، پریشان کیوں ہوں گی میں بھلا؟ بس ایسے ہی کبھی کبھی طبیعت مگدڑ ہو جاتی ہے تو یوں ہی کچھ بولتی چلی جاتی ہوں۔ سیما بات بدل کر لہجے میں بشاشت بھرتے ہوئے بولی، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم کچھ چھپا رہی ہو، اتنی بجھی بجھی سی رہنے لگی ہو، اور سلطان بھائی سے بھی اب زیادہ بات نہیں ہو رہی۔ سچ سچ بتاؤ سیما، کیا بات ہے آخر؟ شہنیلا بہت دنوں سے سیما میں در آنے والی یہ تبدیلی نوٹ کر رہی تھیں۔ آج موقع ملا تو سیما کو گھیر کر بیٹھ گئیں۔ بھابھی آپ ہی نہ جانے کیوں میرے معاملے میں اتنا حساس ہیں، ذرا ذرا سی بات پر اتنی فکر مند ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میں نن نہیں بیٹی ہوں آپ کی۔ سیما شہنیلا کے یوں پریشان ہو جانے پر ہنستے ہوئے کہتی چلی گئی، تم بھلے نن ہو سیما، مگر مجھے بہت عزیز ہو۔ تم نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ میرا میکا تو ہے ہی نہیں، اور واحد سسرالی رشتہ بھی بس تم ہو، اور تم نے کبھی بھی مجھے بہن کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میرے اور رحمان کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہوا تو تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میں تو بہت خوش نصیب ہوں جو تم جیسی پیاری نند ملی مجھے۔ شہنیلا سیما کا ہاتھ تھام کر اپنے احساسات خوشگواریت سے بیان کرتی چلی گئیں۔
سیما ان کے خیالات جان کر مسکراتے ہوئے بولی تھیں۔ بھابھی یہ تو آپ کی محبت اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی بڑی بہن کے روپ میں دیکھا ہے۔ میں اور رحمان بھائی تو رشتوں کو ترستے لوگ ہیں۔ ہم نے کم عمری میں ہی اپنے والدین کو کھو دیا تھا۔ رشتہ دار مالی پریشانی دیکھ کر ویسے ہی کترانے لگے۔ یہ تو بھائی کی ہمت تھی جو کم عمری میں اس خود غرض دنیا سے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے یہ مقام حاصل کیا جو ہم معاشرے میں سر اٹھا کر کھڑے ہونے کے قابل ہوئے۔ پھر آپ ہماری زندگیوں میں شامل ہوئیں اور ہمارے گھر کو اپنی محبت اور خلوص سے صحیح معنوں میں جنت بنا گئیں۔ آپ نے کبھی احساس ہی نہ ہونے دیا کہ آپ ہم سے الگ ہیں، حتیٰ کہ مجھ آپ اور بھیا سے زیادہ اپنا کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ ارے واہ، محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ سلطان تم سے محبت نہیں کرتے کیا؟ بھائی ہمارے بہنوئی صاحب تو ڈنکے کی چوٹ پر تم سے محبت کرتے ہیں، اور اہم بات تو یہ ہے کہ نبھائی بھی خوب ہے، اپنے ہر وعدے ہر دعوے پر کھرے اترے ہیں سلطان الدین۔ سچ کہوں تو تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ شہنیلا ہنستے ہوئے سلطان الدین کی تعریف میں ردب اللسان تھیں۔ ان کی بات پر سیما کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، دھیمے لہجے میں کہنے لگیں، کہاں بھابھی، اب تو وقت بہت بدل گیا ہے۔ جس محبت کا رنگ بہت گہرا تھا اب وہ مان پڑنے لگا ہے۔ سلطان میں اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ سیما کی بات پر شہنیلا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم سیما؟ پہلے والی بات نہیں رہی؟ محبت کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے، کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ تم خوش نہیں ہو کیا؟ یا سلطان تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ شہنیلا کئی وسوسوں میں گھری سوال در سوال کرتی چلی گئی۔ خیال رکھنے نہ رکھنے کی بات نہیں بھابھی، مسئلہ کچھ اور ہے، سیما نے بسمردگی سے جواب دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ تم نے ہمیں اب تک بتایا کیوں نہیں؟ شہنیلا نے فکر مندی سے سوال کیا۔ کچھ عرصے قبل سلطان کا رابطہ اپنے بڑے بھائی آفاق سے ہوا تھا، تب سے نہ جانے کیا بات ہے سلطان بے حد مضطرب رہنے لگے ہیں، اور اب کچھ ماہ سے انہوں نے حویلی واپس لوٹنے کی ضد باندھ لی ہے۔ سیما آہستہ آہستہ انہیں تفصیل بتانے لگیں۔ حویلی واپس لوٹنے کی ضد؟ سلطان کی کیا اپنی والدہ سے بات ہوئی ہے؟ کیونکہ حویلی پر تو ان کی ماں کا ہی رعب ہے، ان کے حکم کے بنا تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ شہنیلا تعجب سے دریافت کرنے لگیں۔ نہیں بھابھی، سلطان کی اماں ہی تو راضی نہیں اس بات پر کہ سلطان واپس حویلی میں لوٹیں۔ اگر وہ راضی ہوتی تو سلطان کب کا لوٹ جاتے فیض پور۔ سیما کی بات پر شہنیلا کے چہرے پر بھی تفکر کی لکیریں کھنچ گئیں۔ اوہ، یہ تو کوئی خوشگوار بات نہیں۔ حویلی لوٹنے کا فیصلہ میں نہیں جانتی کہ سلطان کے لیے کیسا ثابت ہو۔ ہاں مگر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ سیما تمہارے حق میں یہ فیصلہ کسی صورت بھی اچھا ثابت نہیں ہو سکتا۔ شہنیلا نے اس پر مبنی تجزیہ کیا۔ میں جانتی ہوں یہ بات بہت اچھی طرح سے بھابھی، تبھی تو پریشان ہوں۔ ان کی بات پر سیما بے بسی سے بولی۔ پریشان ہوں؟ ارے تم اس طرح سے کہہ رہی ہو جیسے تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں۔ تمہیں پریشان ہونے کی بجائے سلطان الدین سے بات کرنی چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ ان کا حویلی لوٹنے کا فیصلہ تمہارے حق میں برا ثابت ہو سکتا ہے۔ چلو اگر تمہاری ساس تمہیں قبول کر لیتی اور خوشی خوشی تم لوگوں کا استقبال کرنے کو تیار ہوتی تو یہ بات سمجھ بھی آتی۔ سلطان الدین ان کی مرضی کے خلاف ایک بار پھر فیصلہ کریں گے تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تمہیں یہ بات سمجھانا چاہیے سلطان کو۔ شہنیلا انہیں سمجھاتے ہوئے مشورہ دینے لگی۔ بھابھی آپ کو کیا لگتا ہے میں نے سمجھایا نہیں ہوگا سلطان کو؟ وہ تو بالکل ضد پر اڑ گئے ہیں، کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے راضی ہی نہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ جب سلطان ضد پر آ جائیں تو اپنی کر کے ہی رہتے ہیں۔ سیما بے بس لہجے میں کہنے لگی۔ سمجھ رہی ہوں سیما، آج رحمان کی کہی ہوئی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ شہنیلا پرسوچ لہجے میں گویا ہوئیں۔ کون سی بات؟ سیما نے ٹھٹک کر استفسار کیا۔ جب سلطان نے حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا تب تم بھی اس سے شادی کے لیے بضد ہو گئی تھیں۔ رحمان تب بہت پریشان تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مرد بہت طویل عرصے تک اپنے اصل اپنے خون سے دور نہیں رہ سکتا۔ آج سلطان سیما کی خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ سیما اس کی دسترس میں چلی گئی تو پھر اس سے حویلی کی فکر ستانے لگے گی، تب کیا وہ سیما کے متعلق سوچے گا؟ شہنیلا نے رحمان اختر کی بات یاد کرتے ہوئے کہا۔ سیما خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھتی چلی گئی۔ تب بھی تمہارے بھائی کو یہی فکر ستا رہی تھی کہ سلطان الدین کبھی بھی اپنے کہے سے پھرنے والا نہیں۔ تمہاری محبت کی تڑپ میں اس نے اپنے خونی رشتوں سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا، اور کوئی بھی اسے اس کے فیصلے سے ہٹا نہیں سکتا۔ کل یہی فیصلہ جب اپنے گھر والوں کے لیے وہ فیصلہ کرے گا تو سیما کیسے روکے گی؟ اور آج ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے بھائی کا خدشہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ شہنیلا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ بھابھی، خون کی کشش کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ سلطان مجھ سے شادی تو کر چکے، بے انتہا محبت کی مجھ سے، حد سے زیادہ خیال رکھا، مگر اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ان کے دل میں اپنے خاندان کو چھوڑنے کا پچھتاوا موجود تھا۔
وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تنہائی پسند ہونے لگ گئے۔ زبان سے کچھ نہ کہتے مگر میں ان کے دل کا حال جان چکی تھی۔ بھابھی، مجھے پریشانی حویلی واپس لوٹنے کی نہیں ہے، مجھے ان کی اماں کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ وہ بہت سخت گیر عورت ہے، معاف کرنا ان کی سرزش میں نہیں۔ آپ نہیں جانتی کہ سلطان ان سے کتنی بار معافی مانگ چکے ہیں، مگر وہ عورت اتنی سنگ دل ہے کہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ سیما کہتے کہتے آپ دیدہ ہو گئیں۔ ارے سیما، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا کہا ہے ایسا سلطان الدین کی ماں نے جو تمہاری آنکھوں میں یوں آنسو آ گئے؟ شہنیلا پریشانی کے عالم میں سیما کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سہلاتے ہوئے بولی۔ بھابھی، انہوں نے ایک شرط رکھی ہے سلطان کی حویلی لوٹنے کی، سیما نم لہجے میں بولی۔ کیسی شرط سیما؟ شہنیلا ہزار خدشوں میں مبتلا ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ حویلی واپس لوٹنے کے لیے سلطان کو مجھے چھوڑنا ہوگا، اسی صورت وہ سلطان کو حویلی آنے کی اجازت دے سکتی ہیں۔ سیما نے روندے ہوئے لہجے میں اصل حقیقت بتائی۔ یا اللہ رحم، یہ خاتون تو اب تک انتقام کی آگ میں جھلس رہی ہیں، اور سلطان یہ شرط جان کر بھی حویلی لوٹنا چاہتے ہیں۔ شہنیلا کے لہجے سے بے یقینی واضح طور پر جھلک رہی تھی۔ سلطان یہ شرط کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں، مگر وہ ہر صورت میں حویلی لوٹنے کے لیے بضد ہیں۔ بھابھی، یہ ماں بیٹے کی جنگ میرا دل ہلا رہی ہے۔ سلطان اس بار پاکستان موو ہونے کی نیت سے آ رہے ہیں، ان کا یہاں سے واپس لوٹنے کا اب کوئی ارادہ نہیں۔ سیما نے تمام تفصیل شہنیلا کے سامنے گوش گزار کر ڈالی۔ حقائق جان کر شہنیلا گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ یہ بتاؤ سیما، کیا عالیہ اس ساری صورتحال سے واقف ہے؟ کچھ دیر کے توقف کے بعد شہنیلا نے سوال پوچھا۔ نہیں بھابھی، اسے کچھ معلوم نہیں۔ سلطان فی الحال اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتے۔ اگر عالیہ حقائق جان لے گا تو فیض پور جانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا، اسی لیے سلطان اس کے علم میں یہ بات لانے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سیما نے اپنے آنسو صاف کرتے ہولے سے جواب دیا۔ بہرحال تم پریشان نہ ہو سیما، میں رحمان سے اس مسئلے پر بات کروں گی، تم حوصلہ رکھو اور خود کو کمزور مت سمجھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سے کہوں گی کہ سلطان سے بات کریں اور سمجھائیں۔ شہنیلا نے سیما کو سمجھاتے ہوئے ہمت بندھائی۔ شہنیلا کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے سیما کو خود بھی اطمینان کا احساس ہوا تھا۔ بھابھی کے حوصلہ دینے پر وہ اس بات میں سر ہلا کر دھیرے سے مسکرا گئی۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کر دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کر دیکھتے ہیں۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ اس نے اپنے جدید انداز میں تراشے سنہرے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور دکان میں بیٹھے سیلز مین کا دل بری طرح سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے اپنے کٹیلے کاجل کی سیاہی سے بھری بھورے نین سیلز مین کے حواس باختہ چہرے پر گاڑ دیے اور شدید مایوسی کے عالم میں کہا، مجھے لپسٹک کا جو شیڈ چاہیے تھا وہ آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ جی، کون سا شیڈ چاہیے تھا آپ کو، آپ بتائیں تو صحیح، یہ بندہ ابھی حاضر کر ڈالے گا، سیلز مین بے قراری سے بولا۔ بلڈ ریڈ یہ شیڈ چاہیے تھا، مگر اتنے سارے شیڈ یہاں ٹرائی کر لیے، مگر میرا من پسند شیڈ اب تک نہیں ملا۔ اس نے سامنے رکھے شیشے کو اٹھا کر اپنے رخ روشن کو سراہتی نگاہوں سے دیدار کیا۔ لبوں پر لپسٹک کا مرجنٹا شیڈ اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ لگتا ہے اب کسی اور کاسمیٹک شاپ پر ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس نے کنکھیوں سے بوکھلائے ہوئے سیلز مین کو دیکھا اور جتاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں میم، بلڈ ریڈ شیڈ بھی ہے میرے پاس، امپورٹڈ برانڈ ہے، بس آپ جیسے خاص کسٹمر کے لیے ہے۔ کہاں گیا؟ یہ رہا۔ سیلز مین صورت سے اپنے شو کیس میں تلاش کرتے بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ کھولا اور سیلز مین سے نظر بچا کر کئی کاسمیٹک آئٹمز بیگ میں ڈالنے لگی۔ صرف چند ثانیے میں وہ کاسمیٹک کے سامان سے اپنا بیگ بھر چکی تھی۔ یہ دیکھیں میم، آپ کا پسندیدہ لپسٹک شیڈ۔ سیلز مین نے لپسٹک یوں اس کے سامنے پیش کی جیسے کوئی خزانہ ڈھونڈ نکالا ہو۔ ہائے اللہ، یہ تو واقعی وہی شیڈ ہے جو مجھے چاہیے تھا۔ ہائے، آپ نے ڈھونڈ نکالا آخر، میں نے پوری مارکیٹ چھان لی تھی مگر کہیں نہیں ملا، اس نے خوشی کا والہانہ اظہار کرتے ہوئے کہا، اور جھٹ سے لپسٹک سیلز مین کے ہاتھ سے جھپٹ کر شیشہ سامنے کر کے ہونٹوں پر لگانے لگی۔ سیلز مین وارفتگی کے عالم میں اسے دیکھنے چلا گیا۔ سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پر الزام دھر کر دیکھتے ہیں۔ سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، جو سادہ دل ہیں اسے بن سنور کر دیکھتے ہیں۔ کیسی لگ رہی ہے مجھ پر لپسٹک، ہاں بتاؤ ذرا؟ اس نے اپنے دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا کر لپسٹک ہموار کرتے ہوئے سیلز مین سے پوچھا۔ بڑی حسین لگ رہی ہے جی، کہیں نظر نہ لگ جائے، سیلز مین نثار ہوتے ہوئے بولا۔ بھلا نظر کس کی لگے گی مجھے؟ اس نے ترچھی نظروں سے سیلز مین کو دیکھ کر ایک ادا سے ٹوکا۔ میری ہی نہ لگ جائے کہیں، سیلز مین نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا۔ ہٹ بدماش، اس نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ سچ میں میم آپ بہت حسین لگ رہی ہیں، سیلز مین نے بے تکلفی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، زیادہ باتیں نہ بناؤ، قیمت بتاؤ اس لپسٹک کی۔
اس نے اپنا بیگ کھولتے پوچھا۔ میم بس 2000 کی ہے۔ سیلس مین نے اس محجوبین کو میٹھی میٹھی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا بس 2000 کی، رکو ذرا 1 منٹ۔ یا میرے اللہ میرا والیٹ۔ وہ بیگ میں رقم تلاش کرتے کرتے اچانک چیخ پڑی۔ کیا ہوا میم؟ سیلس مین گھبرا گیا۔ میرا والیٹ کہیں گر گیا۔ اس نے مظلومیت کا عظیم مظاہرہ کرتے سیلس مین کو دیکھا۔ میں اب یہ لپسٹک نہیں لے سکتی، آپ واپس رکھ لیں۔ اس نے مایوسی سے سیلس مین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ لے جائیں لپسٹک میم، پیمنٹ پھر آ کر کٹ جائیے گا۔ سیلس مین نے اس کی مشکل ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا۔ ہائے تم تو واقعی بڑے اچھے ہو، ایک کام کرو اپنا موبائل نمبر دے دو، میں شام تک تمہیں یہ رقم ایزی پیسہ سے شیئر کر دوں گی۔ وہ جھٹ راضی ہوتے ہوئے بولی۔ سیلس مین کی تو من کی مراد بھر آئی، وہ بھی جلدی جلدی اپنا نمبر نوٹ کروانے لگا۔ وقار نام ہے میرا، نام سے نمبر سیو کر لیں۔ لپسٹک کا پیکٹ وہ اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا۔ سیو کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ نام تو اب ہمیشہ یاد رہے گا، اس نے ایک ادا سے معنی خیز جواب دیا۔ سیلس مین کی لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ کھل اٹھی۔ وہ جانے لگی تو بے اختیار کہہ اٹھا۔ آپ کا نام کیا ہے، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ مونا نام ہے میرا، مونا نے پلٹ کر مسکرا کر جواب دیا۔ وہ پوری ہمت مجتمع کر کے بڑی مشکل سے اٹھ پائی تھی۔ شکاری کتوں کی آواز نزدیک سے نزدیک تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی، مگر کانٹے کی چبھن نے اس کی مجتمع ہمت کو ایک بار پھر توڑ ڈالا تھا۔ وہ کرا اٹھی، مگر تکلیف بھلا کر پھر سے بھاگنے لگی۔ اس کا دوپٹہ کانٹوں میں الجھ کر پھٹتا چلا گیا، مگر وہ ہر شے سے بے نیاز سرپٹ دوڑتی چلی گئی۔ دفتن اسے اندھیرے میں روشنی کے 2 گولے نظر آئے۔ اس نے لحظہ بھر رک کر دیکھا۔ وہ 2 کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ایک ذیلی سڑک تھی، جہاں سے وہ گاڑی گزر رہی تھی۔ یہ گاڑی، اس سے پہلے کہ یہ گاڑی یہاں سے گزر جائے، مجھے اس گاڑی تک کسی بھی طرح پہنچنا ہوگا۔ شمع نے خود کلامی کرتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ کتوں کے بھونکنے کے ساتھ ساتھ اب کچھ لوگوں کے بھاگتے قدموں کی آوازیں بھی اس کے تعاقب میں تھیں۔ اس نے ایک گہرا سانس اپنے اندر اتارا اور سڑک کی سمت بھاگنے لگی۔ او پکڑو اسے، وہ بھاگ رہی ہے۔ شمع کو اپنے پیچھے شور سنائی دیا۔ اس نے بھاگتے ہوئے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ وہ شاہویز کے ساتھی تھے، جو اسے فرار ہوتا دیکھ اسے پکڑنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ شاہویز بس آنے ہی والا ہوگا، اور اس کے آنے سے قبل یہ بھاگ گئی تو ہمیں سلامت نہیں چھوڑے گا۔ کاشف کی گھبرائی ہوئی آواز شمع کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ اس کی سانسیں دھنکی کی مانند چل رہی تھیں۔ اس وقت اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ اسے پرواہ تھی تو اس کی عزت کی۔ وہ اپنی حرمت کو بچانے کے لیے اپنی جان سے بھی گزر سکتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ سڑک تک جا پہنچی تھی۔ وہ گاڑی اسے ذرا سے فاصلے پر تھی۔ شمع سڑک کے عین وسط پر جا کھڑی ہوئی، ہاتھ ہلا کر وہ گاڑی کو اشارہ کرنے لگی۔ شاہویز کے ساتھی اسے سڑک پر پہنچتا دیکھ کر وہیں رک گئے۔ ابے یار، یہ تو نکل گئی ہاتھ سے، کاشف نے ہاتھ ملتے افسوس سے کہا۔ شمع تیز تیز سانسیں لیے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے ہلا رہی تھی۔ گاڑی قریب آنے پر وہ بلند آواز میں صدا لگانے لگی۔ میری مدد کرو، خدارا میری مدد کرو۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اب اس کے بے حال وجود کا احاطہ کر رہی تھیں۔ مدد کرو میری خدارا، مجھے بچاؤ ان شیطانوں سے، شمع نے روتے ہوئی صدا لگائی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی، مگر اس کی ہیڈ لائٹس آن تھیں۔ شمع گاڑی کو رکتا دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے آگے بڑھی، مگر ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ شمع نے ہانپتے ہوئے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شمع کا پورا وجود گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نہایا ہوا تھا، مگر آنے والا مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شمع نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ دھیرے سے اس پر جھکا، اگلے ہی پل شمع کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔